گھر واپسی پر دیر ہو چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو سبھی کے اترے چہرے دیکھ کر اسے آج دوپہر کی ہونے والی رحیمہ اور اپنی بات چیت یاد آئی تھی۔ غالباً وہ سب اسی واقعے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تفتیش کے زیر اثر تھے۔ ارتضیٰ کو آتے دیکھ نگین فوراً اٹھ گئی تھی۔ ماں نے بھی تکلیف کی تھی اور بھائی پر ایک شکایتی نگاہ ڈال کر اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ بوا جلدی سے پاس آئیں۔ منہ ہی منہ میں کوئی آیت پڑھ کر انہوں نے اس کے وجود کو پھونکا تھا اور بڑی چاہت سے اس کے جوڑے شانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، صدقے جاؤں آ گیا میرا بچہ۔ جی بوا، آج بھی خاصی دیر ہو گئی۔ اس نے بوا کی محبت پر انہیں اپنے بازو میں لے کر ساتھ لگایا تھا۔ دیر تیرا روز کا کام ہے، اب تو جلدی آئے گا تو فکر ہوگی۔ وہ ہنسی تھیں۔ ارتضیٰ بھی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یہ ٹھیک کہا ہے آپ نے، کھانا لگاؤں کیا؟ انہوں نے نظر بھر کر اس کے تھکے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہاں بوا، بہت زور کی بھوک محسوس ہو رہی ہے، ذرا جلدی لے آئیں، اب انتظار نہیں ہوگا مجھ سے۔ اس نے لاڈ سے جھک کر بوا کے نحیف کندھے پر ماتھا ٹیک دیا تھا۔ وہ ارتضیٰ سے اس محبت بھرے انداز پر جذباتی ہو گئی تھیں۔ آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ بولی، میں بالکل انتظار نہیں کرواؤں گی اپنے بچے کو، تو سدا خوش رہ، تیرے دم سے ہماری زندگی میں بہار ہے ارتضیٰ۔ آپ کا شکریہ بوا، اللہ آپ کو بھی لمبی عمر دے، بس اب کھانا لے آئیے ورنہ پیٹ میں جو چوہے گھوم رہے ہیں باہر ہی نہ آ جائیں، چل پگلا نہ ہو تو۔ وہ بے اختیار ہنسی اور تیز قدم اٹھاتی کچن کی طرف چل گئی تھیں۔ میمونہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی بیٹے اور بوا کی چوچالی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے دیر سے لوٹنے والے بیٹے کے استقبال میں کھڑے ہونے کا تردد بھی نہ کیا تھا، بس وہیں سے بیٹھ کر بوا اور ارتضیٰ کی باتیں سنتی رہی تھیں۔ بوا کے کچن کی جانب مڑتے ارتضیٰ نے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے سلام کر ڈالا اور قدم ان کی طرف بڑھا دیے تھے۔ وعلیکم السلام، تھک گئے ہو نا؟ میمونہ نے ارتضیٰ کو سرتاپا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، آج بہت رف اینڈ ٹف ٹائم گزرا ہے۔ ارتضیٰ نے سر سے کیپ اتار کر سامنے ٹیبل پر رکھی، پھر گھوم کر ان کے پیچھے ہوتا دوسری طرف سے صوفے پر بیٹھ کر سر بیک سے لگا دیا تھا۔ اس کی ساری حرکت اور انداز کو میمونہ نے بڑے غور سے دیکھا۔ جب وہ آرام سے ٹک کر بیٹھ گیا تو انہوں نے بیٹے کو پکارا تھا۔ ارتضیٰ، ایک بات پوچھوں؟ جی امی۔ اس نے نیم دراز حالت میں گردن گھما کر ماں کی طرف دیکھا۔ کیا رحیمہ کو سزا ملے گی؟ جی امی، سزا تو ضرور ملے گی، رحیمہ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے ایک پولیس آفیسر کے کام کرنے کے باوجود ان مجرموں کا ساتھ دیا جو وطن دشمن ہیں۔ اوہ، کیا نگین کو بھی سزا ملے گی؟ ارتضیٰ، کیا مطلب؟ وہ چونک کر تیزی سے سیدھا ہوا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں میں حیرت جھلک رہی تھی۔ میمونہ نے نظریں چرا لیں۔ میرا مطلب ہے نگین بھی قانونی مجرم ہے، دو اشخاص کی قاتل اور وہ دو بھی ملک دشمن ہی تھے، سزا اسے بھی ملے گی۔ امی، لیکن آپ یہ بیکار کے سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ بے حد غصہ تھا۔ میں تھوڑا اندازہ لگانا چاہتی ہوں ارتضیٰ، یہی کہ تمہارا اور نگین کا ساتھ کتنے دنوں کا ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے کرنٹ کھا کر ان کی طرف پلٹا تھا۔ میمونہ کی بات میں بڑی تکلیف اور اذیت چھپی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے گرم نگاہوں سے ارتضیٰ کو گھورا تھا۔ کیا تمہیں یہ مطلب سمجھانا پڑے گا ارتضیٰ؟ ان کے جواب میں کچھ تو ایسی بات تھی کہ ارتضیٰ کا موڈ بری طرح آف ہوا تھا۔ آپ جانتی ہیں نگین میری بیوی ہے اور مجھ سے اس کا تعلق زندگی بھر کا ہے، کچھ دنوں کا نہیں امی، جو آپ ایسے بیکار سوال پوچھ رہی ہیں۔ چلو مان لیا، لیکن قتل کرنے والے، میرا مطلب ہے کہ قاتل موت کی سزا ہی پاتے ہیں نا؟ میمونہ نے جیسے چٹکی سی بھری تھی، وہ بے حساب تل ملایا، بھڑک کر بولا، قاتلوں کی بڑی اقسام ہوتی ہیں امی، نگین کے ہاتھوں ہونے والا قتل وہ نہیں ہے جس پر موت کی سزا دی جا سکے، وہ قتل عمد نہیں ہے۔ شاید حکومت اس قتل پر نگین کو سراہے گی۔ آپ جانتی ہیں مرنے والے دونوں آدمی عام مجرم نہیں تھے، وہ بدنام زمانہ دہشت گرد تھے اور پولیس کو کئی دوسرے مقدمات میں مطلوب تھے۔ انہوں نے بم دھماکوں اور فائرنگ جیسی تخریب کاری کے ذریعے معصوم شہریوں کو موت کا نشانہ بنایا تھا۔ یہی نہیں، وہ ملک سے غداری کرنے کے جرم میں بھی ملوث تھے۔ اتنی تفصیل ارتضیٰ، مجھے لگتا ہے تم میری باتوں پر برا مان گئے ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، نگین اب اس مقام پر نہیں رہی جو میری بہو کے لائق تھا۔ ایک مجرم قاتل عورت میرے بیٹے کی زندگی میں قدم رکھ کر اس کی بیوی کہلا کر میری نظروں میں عزت نہیں پا سکے گی۔ میں سمجھتی ہوں ارتضیٰ، بہتر ہوگا تم اسے ابھی کے ابھی طلاق دے دو۔ طلاق؟ وہ چل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہ کیا فضول بول رہی ہیں امی، نگین ایک معصوم اور اچھی لڑکی ہے، وہ قتل اسے انجانے میں ہوا ہے، آپ کیوں بھول رہی ہیں کہ وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر نہیں ہے؟ جس قسم کے حالات سے وہ گزری تھی، ان حالات میں انسان کا ہر فعل وقت کا مرہون منت ہوتا ہے، وہ قاتل نہیں ہے امی، اور اس کی ایک دفاعی کوشش تھی۔ بالفرض نگین کی جگہ اگر وہ قتل مہا کرتی تو کیا آپ مہا کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیتی؟ آہستہ بولو ارتضیٰ، وہ کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے خفگی سے بولی، یاد رکھو نگین اور مہا میں بہت فرق ہے۔ نگین جو بھی ہو، لیکن مہا تمہاری بہن ہے، سمجھے تم؟ واہ امی واہ، مہا بہن ہے سو میری عزت، اور نگین بیوی ہے تو وہ قاتل ہی رہے گی۔ ایسی ناانصافی نہ کریں امی، آپ کو اللہ کا خوف ہے کہ نہیں؟ آخر یہ کیسی بیتوکی باتیں ہیں، مجھے اتنا تو سمجھائیے۔ وہ سخت قبیدہ خاطر تھا، لیکن میمونہ کو ترس نہ آیا۔
اکڑے انداز میں بولی، ماں اور نگین کا کوئی میچ ہو ہی نہیں سکتا، بہن بہن ہوتی ہے، تم صرف اتنا یاد رکھو تو مہربانی ہوگی۔ او اسٹاپ اٹ امی، آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بے طرح ضد ہو رہا تھا۔ ماں بے شک میری چھوٹی بہن ہے اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن مت بھولیے نگین میری بیوی ہے اور میں اس سے بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ شی از مائی لائف امی، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ میں اسے ماں اور آپ کی طرح اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہوں اور اسے خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ تو نہ کرو الگ۔ اس لڑکی کو تم سے الگ کرنے والے ہم نہیں ہیں ارتضیٰ۔ تمہاری بیوی ایک مجرم ہے، ایک قاتل ہے۔ اس لڑکی کو تمہاری اندھی محبت سزا سے بچا نہیں سکتی۔ یہ سچائی تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ سو واٹ؟ وہ بھنا کر جیسے ان پر الٹ پڑا تھا۔ اگر نگین کو سزا ہو گئی تو کیا ہو جائے گا امی؟ میں خوب جانتا ہوں اس سے یہ قتل اپنی مدافعت میں ہوا ہے اور اس فعل پر میں اسے مجرم نہیں سمجھتا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ وہ مجرم نہیں ہے۔ وہ زہر خون مسکرائی تھیں۔ میرے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ تم ابھی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھے بیٹھے ہو۔ مقدمے کے بعد عدالت کے فیصلے پر جب باہر کے لوگوں کی زبان زہر اگلے گی نا تو ہر انگلی نگین کی طرف خونی ہونے کی صداقت بن کر اٹھے گی تو تم سہ نہیں پاؤ گے ارتضیٰ۔ تب وہ دن بھی ضرور آئے گا جب تم یہ نہ کہہ سکو کہ نگین تمہاری زندگی ہے۔ ایسا دن میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا امی۔ آپ شاید کسی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ وہ خوش فہمی دور کر لیجیے پلیز۔ ارے اتنا غصہ ارتضیٰ، مجھ پر اتنا کم بھروسہ ہے تمہیں؟ وہ اس کے بھڑک اٹھنے پر کچھ خجل سی ہو گئی تھی، خود کو سنبھال کر آسان سے بولی، نگین کی محبت ابھی سے تمہارے سر چڑھ کر بول رہی ہے بیٹا۔ ایک دن آئے گا تم میری کوئی بھی بات یا کوئی مداخلت برداشت نہیں کرو گے۔ ماں اتنی غیر اہم ہو گئی ہے تمہارے لیے آج کہ اس کے منہ سے نکلی سچائی کو سننا نہیں چاہتے۔ سچائی یہ نہیں امی، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ سر پکڑ کر صوفے پر دوبارہ آ بیٹھا تھا۔ تب میمونہ نے اپنا لہجہ نرم کیا تھا۔ سچائی جو ہے ارتضیٰ، میں وہی تمہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ نگین کی حیثیت بہت جلد بدل جائے گی بیٹا۔ وہ وقت دور نہیں جب تم خود اس لڑکی سے دامن بچانا چاہو گے۔ ابھی وہ صرف تمہاری منکوحہ ہے، وہ بیوی نہیں ہے ارتضیٰ۔ میں جانتی ہوں تمہیں میری باتیں سن کر دکھ ہو رہا ہوگا، لیکن میری باتوں میں چھپی حقیقت کو تم بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، چھوڑ دو اسے، توڑ دو اس نکاح کو۔ کل یہی نکاح کا پاکیزہ بندھن تمہاری آزمائش بن جائے گا۔ اس آزمائش سے پہلے ہی نگین سے دستبردار ہونا بہتر ہے بیٹا۔ وہ جیسے منت کر رہی تھی، ان کی کہی ہر بات میں سچائی جھلک رہی تھی۔ ارتضیٰ ماں کی باتوں کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت سخت غصے اور تلملاہٹ کا شکار تھا۔ کتنی تھکاوٹ کے ساتھ وہ آج گھر لوٹا تھا اور اب وہی تھکاوٹ ماں کی کڑوی باتوں کے بعد جیسے دل اور دماغ میں دھماکے کر رہی تھی۔ وہ مزمل وجود کے ساتھ صوفے پر ہاتھوں میں سر لیے بیٹھا تھا، دل جیسے اندر ہی اندر ڈوبتا جا رہا تھا۔ میمونہ نے جو کچھ ابھی کہا تھا، آنے والا وقت اگر ایسی ہی سچویشن لے آتا تو وہ کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ اس کروشل ٹائم میں نگین کو تحفظ دینے کا کوئی انتظام کرتا۔ وہ کوئی عام راہ چلتی لڑکی نہیں تھی، وہ دل کے نہا خانے میں روشن بن کر اتر گئی تھی۔ لوگوں کے طعنوں اور طنز بھرے رویے کے بعد بھی، ان کی نگین کو قاتل جان کر اٹھتی انگلیوں کے بعد بھی، وہ اس سے کی جانے والی اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا نگین آج زندہ تھی تو اس کی ہی محبت کے سہارے زندہ تھی۔ اب ارتضیٰ ہی اس کے لیے کل کائنات کا درجہ رکھتا تھا، لیکن وہ یہ ساری جذباتی باتیں امی کو کیسے سمجھاتا؟ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے چلا آیا تھا۔ ماں کی زہر بھری باتوں کو سن کر اب اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ چپ چاپ سر پکڑے صوفے پر اضطراری انداز میں بیٹھا تھا۔ جبھی بوا کھانا گرم کر لائی تھی، انہوں نے ٹرے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر کھانا میز پر چنا اور محبت سے صدا دی تھی، ادھر آ جاؤ ارتضیٰ، میں تمہارے لیے نرم گرم پھلکے ڈال کر لائی ہوں بیٹا۔ رہنے دیں بوا، اب بھوک اٹھ چکی ہے میری، اس نے بے دلی سے کہا اور میز پر اپنی کیپ اٹھاتا ہوا تیزی سے زینہ چڑھ گیا تھا۔ بوا ہونک سی ہو کر میمونہ کی صورت تکنے لگی تھی۔ وہ چپ سی ہو کر بیٹے کو اپنے کمرے میں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ بوا نے تعجب سے میمونہ سے پوچھا۔ شاید سچ برداشت نہیں ہوا آپ کے چہیتے کو بوا۔ رحیمہ پر ہاتھ اٹھانے والا پولیس آفیسر اپنی بیوی کے جرم کو جرم نہیں سمجھتا، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ انہوں نے مڑ کر میز کے پاس کھڑی بوا سے پوچھا تھا۔ ہیں کیا مطلب؟ وہ اور بھی الجھ گئی تھیں۔ مطلب آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا بوا، جائیے کھانا دے آئیے اس کے کمرے میں، کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ ان کا لہجہ بوجھل تھا۔ آئے ہائے، بھوکا کیوں سوئے گا؟ کہہ رہا تھا پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں۔ بوا ٹرے اٹھائے ہوئے بڑبڑائیں۔ تب میمونہ نے کچھ بدمزہ ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ ہاں بھوکا کب سوئے گا ارتضیٰ، بیوی کھلا دے گی کھانا، آپ جائیے اس کے کمرے میں۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ گئی تھیں۔ بوا نے انہیں کمرے میں جاتا دیکھا تو سر جھٹک کر ٹرے اٹھا لی تھی اور ہولے ہولے سیڑھیاں چڑھتی ارتضیٰ کے کمرے کی طرف آ گئیں۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ ناکنگ کیے بغیر کمرے میں چلی آئی تھی، مگر اندر کوئی نہ تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کرسی پر بیٹھ کر ارتضیٰ کا انتظار کرنے لگیں۔
चंद मिनट बाद ही वो वॉशरूम से निकलता दिखाई दिया था। बुआ को कमरे में कुर्सी पर विराजमान देखकर मुस्कुराया था और तौलिए से चेहरा पोंछता करीब आ गया था। बुआ उसे फ्रेश देखकर निहाल हो गई। नरमी से समझाते हुए बोली, जवान बच्चे माँ से रूठा नहीं करते इर्तिजा, तू वैसे भी बहुत समझदार बेटा है, फिर इस तरह उठकर क्यों आ गया अपने कमरे में? मैं कब रूठा हूँ बुआ, बस आज अम्मी ही कुछ खिंची खिंची सी हैं। मुझे लगता है उनका बीपी शूट अप हो गया है। मैं भी यही बता रही हूँ ना, बुआ इजलत से बोल पड़ी थी। मैमूना अक्सर बीमार रहती है, तुम बहस में उलझ कर परेशान ना किया करो बेटा। लो जी, ये खूब रही, मैं बहस करता कब हूँ बुआ? वो संजीदा हो गया। दरअसल आज अम्मी की बातें दिल को लगी हैं। वो आज जाने किस मूड में थी। कह रही थी, नगीन एक मुजरिम पहले और बहू बाद में, वो अब उसे बहू जैसी इज्जत और अपनायत नहीं दे सकेंगी। तो क्या हुआ, दुल्हन ऐसा कहती है तो कहने दो, वो कौन सा ऐसा कर डालेगी। ये महज वक्ती उबाल है इर्तिजा, इसे बैठने दो। मैं जानती हूँ माशाल्लाह नगीन बहुत समझदार बच्ची है। वो अच्छे सलूक और हुस्न अखलाक से एक न एक दिन अपनी सास का दिल ज़रूर जीत लेगी। तो मैमुना की बातों को दिल पर ना लो। इस तरह फिक्र करोगे तो बस माँ और बीवी के बीच घन चक्कर बने रह जाओगे। आप ठीक कहती हैं। उसने परेशानी से अपने हाथों की उंगलियां चटखाई थी। लेकिन मैं नहीं चाहता बुआ कि इस मसले को लेकर इस घर में महाजराई हो। अम्मी एक पेशेंट हैं, ये बात मैं और आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हर बार के ताने तशने और कातिल कहलाए जाना नगीन के लिए खासा अजियतनाक हो जाएगा। अम्मी अपने रवैये से उसे नफसियाती मरीज बना देंगी। इर्तिजा की परेशानी तफक्कुरात में ढलकर उसके चेहरे से यहाँ थी। लेकिन बुआ क्या कहती, वो यहाँ बेख्तियार थी। वो लाख मैमुना को जानती मानती थी, लेकिन फिर भी उनके दिल और दिमाग पर ऐसी प्रागंदा सोच को भला कैसे निकाल सकती थी। वो बेचारगी से इर्तिजा को तकने लगी थी, जो उनके सामने कुर्सी पर सोचों में घिरा बैठा था। उन्हें इस पर तरस आया। बाहर नौकरी के मसाइल क्या कम थे, जो एक ये मसला भी उसके बेचारे की जान को अटक गया था। बुआ ने आगे होकर उसके सर पर हाथ फेरा था। उठो इर्तिजा, पहले थोड़ा खा पी लो, वरना रात भर मुझे ये सोचकर नींद नहीं आएगी कि तुम आज भूखे ही सो गए हो। मेरी खातिर बेटा, ये दोने वाले उठा लो। ठीक है। वो फौरन ही उठ गया था। क्या आपने खाना खा लिया बुआ? हाँ, हम भी कुछ देर पहले ही खाने से फारिग हुए हैं। चलो शाबाश, तुम अच्छे से खाओ, मैं पानी लाती हूँ। उन्होंने साइड टेबल से ट्रे उठाकर उसके सामने रखी तो इर्तिजा ने मोहब्बत से उनका झुर्रियों भरा नरम हाथ थाम लिया था। आप बहुत अच्छी हैं बुआ, आई लव यू। अरे वाह, वो ज़ोर से हंस पड़ी। चलो ठीक है, अब यही बात मेरी तरफ से भी कह लो। मुझ बूढ़ी को अंग्रेज़ी कहाँ आती है। उनकी बर्जिस्तगी इर्तिजा को खुलकर हंसने पर मजबूर कर गई थी। उसे बेसाख्ता हंसते देखकर बुआ उसका कंधा थपक कर बाहर निकल गई। उनके जाते ही इर्तिजा ने पलंग पर बैठकर ट्रे अपने आगे खींच ली। जबली कबाबों की खुशबू और हरी चटनी की शक्ल देखकर भी उसे भूख की शिद्दत का एहसास हो गया था। उसने डोंगे का ढक्कन उठाया तो मछली का लजीज सालन देखकर वो फौरन ही शुरू हो गया। आज सचमुच भूख सता रही थी। ये बुआ की चाहत ही थी, जो उसका एक माँ की तरह ख्याल रखती थी। जभी तो आज फिक्रमंद होकर वो उसका खाना कमरे में ले आई थी। मैमुना जानती थी कि वो उसे भूखा प्यासा कभी सोने नहीं देंगी, इसीलिए वो भी इर्तिजा की परवाह किए बगैर अपने कमरे में आ गई थी। उन्हें आज बेटे से खासा गिला था। वो उनकी मोहब्बत को समझ नहीं पाया था। खाने के दौरान बुआ पानी की ठंडी बोतल ले आई थी। तब इर्तिजा ने शुक्रिया कहकर उन्हें आराम करने का कह दिया था। वो बर्तन वापस ले जाने के इरादे से रुकना चाहती थी, लेकिन इर्तिजा ने यह कहकर उन्हें टाल दिया कि वो नगीन को कहकर बर्तन किचन में रखवा देगा। बुआ ये सुनकर दुआएं देती अपने कमरे में चली गई थी। खाना खाकर उसने बर्तन उठाकर साइड टेबल पर रखे और खुद आकर बिस्तर पर लेट गया। थकावट से बुरा हाल था। आज भी बेशतर दिनों की तरह उसने मसरूफ दिन गुजारा था। असूलन उसे खाने के बाद नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन तबीयत कुछ भारी हो रही थी। शायद खाने की लज्जत ने आज उसे खुलकर खाने पर मजबूर कर दिया था। वो बेचैनी से करवटें बदलने लगा। नगीन अब तलक वहाँ के कमरे में थी। अल्लाह जाने उसका मूड कैसा था। वहाँ भी इर्तिजा की जान अजाब में थी। आज दोपहर उसने मुजरिम बनाकर नगीन से थोड़ी पूछगछ कर डाली थी। उसकी इस हरकत पर नगीन ही नहीं, माँ भी बुरा मान गई थी और घर से निकलते वक्त नगीन ने माँ के सामने ही अपनी खफगी का इजहार कर दिया था। वो यकीनन अभी भी उससे नाराज़ थी। इर्तिजा ने करवट बदलकर बेड साइड बोर्ड से नगीन का मुस्कुराता पोर्ट्रेट उठाकर आंखों के सामने कर लिया। उसकी दिलफरेब और ताजगी के एहसास को जिंदा करती मुस्कुराहट नगीन को अमर कर गई थी। कितनी खूबसूरत हंसी थी उस लड़की की। इर्तिजा पूरी दिलचस्पी से उसकी तस्वीर देखने लगा। नगीन के चेहरे का हर नक्श रोशनी से गुंदा था। उसकी वो तस्वीर मुसव्विर के शाहकार की तरह लासवाल थी। यही वो तस्वीर थी जिसने पहली नज़र में इर्तिजा जैसे संजीदा और बारूद पुलिस ऑफिसर के दिल में एक हलचल सी मचा दी थी, और इसीलिए इर्तिजा ने इस तस्वीर को नगीन से मांग भी लिया था। वो तस्वीर में गुम था जब अचानक दरवाज़ा खुला और नगीन कमरे में दाखिल हुई थी। इर्तिजा को इतनी महवियत से अपनी ही तस्वीर में गुम देखकर वो थोड़ा चौंकी, फिर छोटे छोटे कदम उठाती उसके नज़दीक आ खड़ी हुई थी। आहट पाते ही इर्तिजा ने पलट कर देखा था। तब बहकी सी नज़र अपने आप नगीन की आंखों के सहर से जा टकराई थी।
وہ اسی محویت سے اسے دیکھتا چلا گیا جس محویت سے کچھ دیر پہلے اس کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ چند ساتیں ہوشربا طلسم کے سنہری غبار میں بھٹکتے گزری تھیں، پھر جیسے نگین کو ہی ہوش آیا تھا وہ خجل سی ہو کر رخ موڑ گئی تھی، لیکن انتظار نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ وہ اس کی محویت توڑنے کو ایک بے قراری سے بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا شوخی سے بولا تو نگین خفیف سی ہو گئی۔ مجھے دیکھنے کے لیے تصویر کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، زندہ لوگ زیادہ اہم ہوتے ہیں ارتضیٰ۔ ہاں وہ اہم ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں جب ان کی تصویر ان سے زیادہ دلکش ہو تو؟ اس نے دانستہ نگین کو چھیڑا تھا۔ یہ تصویر میری ہی ہے، کیا میں آپ کو اس تصویر جیسی نہیں لگتی؟ وہ جیسے برا مان رہی تھی۔ نہیں، اس تصویر کی بات الگ ہے، اٹ ڈزنٹ لک لائک یو، اسی لیے تو مانگی تھی تم سے۔ یہ میری تعریف ہے یا توہین؟ نگین نے ماتھے پر بڑ ڈال کر اسے گھورا تو وہ نہ چاہ کر بھی ہنس پڑا تھا۔ تم تعریف ہی سمجھ لو، آج پہلے ہی ناراض ہو مجھ سے، اب اگر کچھ اور کہہ دیا تو؟ نگین نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی، سر جھٹک کر تندی سے بولی، مجھے اپنی تعریف اور توصیف کبھی خوش نہیں کرتی ارتضیٰ، آپ چاہیں تو مجھے دیکھ کر آہیں بھرتے رہیں، فرق نہیں پڑے گا۔ آہیں تو میں یہاں آنے سے پہلے بھر رہا تھا، اب بھروں گا، بات نہیں بنے گی؟ ہاں، بات واقعی نہیں بنے گی۔ اس بار نگین نے اپنی خفگی کو واضح طور پر جتایا تھا تو ارتضیٰ نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر بامشکل ہنسی روکی تھی۔ اپنے ہسبینڈ کو اتنا ایزی نہ لینا نگین، وہ چاہے تو بات لمحوں میں بن بھی سکتی ہے، پھر وہ آہیں تم بھرتی نظر آؤ گی، دیٹس اے پرامس۔ اچھا، نگین نے بڑے غور سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا، اتنا بھروسہ ہے خود پر؟ تو چلیے ایک بات ہو جائے لمحوں میں۔ سوچ لو نگین، تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ وہ فریم سائڈ بورڈ پر رکھتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ نگین طنزیہ مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، آپ چیلنج سمجھ لیجیے، ایک پولیس آفیسر کو چیلنج دینا معنی رکھتا ہے، میں یہ بخوبی جانتی ہوں۔ گریٹ ایفرٹ، جب تمہیں اعتراض نہیں تو مجھے کیوں ہوگا مائی ڈیئر؟ ارتضیٰ نے بڑے آرام سے نگین کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھینچ لیا اور لمحوں میں اس کے لبوں کی سرخی چرائی تو نگین بلش ہو کر رہ گئی، اس کی پلکیں فوراً جھکی تھیں۔ بڑے بے ایمان ہیں آپ، بہت بے ایمان۔ لو بھلا میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اس بے ایمانی کے لیے تم نے خود چیلنج کیا تھا مجھے۔ ارتضیٰ اس کی حالت اظہار پر مسکراتا پھر بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ نگین سرخ چہرے کے ساتھ رخ موڑ گئی تھی، شرم کے مارے کانوں کی لوئیں بھی جلنے لگی تھیں۔ ہائی سویٹی، اب ادھر تو دیکھو، ذرا اس خوبصورت چہرے پر حیا کی لالی مجھے بھی دیکھنے دو نا۔ وہ کچھ اور بے باک ہوا تھا۔ اوہ، واقعی پولیس والے ہیں آپ، ذرا سی شرم نہیں ہے آپ میں؟ وہ پانی پانی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ زور سے ہنسا تھا، واؤ، آئی ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ۔ تم منہ تو ادھر کرو نا یار، کب تک رخ پھیرے کھڑی رہو گی؟ مجھے نہیں دیکھنا آپ کو، بہت بے حجاب ہیں آپ۔ میاں بیوی کے ریلیشن میں حجاب کہاں ہوتا ہے میری جان، یہ بہت پاکیزہ بندھن ہے، صاف شفاف سا۔ نگین نے سر جھٹک کر اسے دیکھا، بڑی انفارمیشن ہے اس ریلیشن شپ کی آپ کو، کہیں دوسری شادی تو نہیں کی آپ نے؟ اس کے چوٹ کرنے پر ارتضیٰ پھر زور سے ہنسا تھا، واؤ کیا بات کہی ہے تم نے، یہ میری پہلی شادی ہے، ٹرسٹ می یار۔ ٹرسٹ کر تو لوں، لیکن آپ کی حرکتیں ٹرسٹیبل نہیں ہیں۔ وہ دھڑکنیں سنبھال رہی تھی، وہ تو ہوں گی بھی نہیں، آفٹر آل پولیس والا ہوں میں، اور وہ بھی بے ایمان پولیس والا۔ ارتضیٰ نے نگین کے پاس آ کر سرگوشی کی تو وہ جیسے ڈر کر اچھلی تھی، آئے اللہ، دور ہٹے مجھ سے، اب قریب آئے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی ارتضیٰ، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیوں بھائی، تمہارا مجازی خدا ہوں اور تم سے قریب ہونے کا پورا حق رکھتا ہوں، پھر مجھ سے بچنا کیوں چاہتی ہو؟ اف ہٹ جائیے ارتضیٰ، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اس قدر جذباتی ہوں گے۔ اس نے نیچے نگاہ سے جیسے دل کی بات کہی تھی، کیا جذبات چہرے پر لکھے ہوتے ہیں نگین؟ بالکل، ہمارا کچھ کہنا ضروری نہیں، چہرہ بھی جذبات کا آئینہ دار ہوتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں اس کا عکس ہمارے چہرے پر سے ہی جھلکتا ہے، چہرے کی ہر تحریر ہمارے جذبات اور خیالات سے منسلک ہوتی ہے ارتضیٰ۔ دیٹس گریٹ، ذرا میری طرف دیکھو۔ ارتضیٰ نے اس کی تھوڑی چھو کر چہرہ اپنی طرف موڑا تھا، اب بتاؤ میرے چہرے پر کیا لکھا ہے؟ وہ مذاق کے موڈ میں تھا۔ نگین نے گھنیری پلکیں اٹھا کر اس پر نگاہ ڈالی، وہ کھلتے موسم کی طرح فریش نظر آ رہا تھا۔ کیا لکھا ہے میرے چہرے پر؟ اس نے نگین کو دیکھتا پا کر شوخی سے پوچھا۔ صرف ایک نام۔ نگین کی سنجیدگی حد سے سوا تھی، وہ چونک سا گیا۔ کس کا نام؟ میرا نام نگین۔ اس نے سر جھکا لیا تھا، ادھر ارتضیٰ کا دل جیسے خوشی سے بھر گیا تھا، واؤ، تم خاصا اچھا چہرہ پڑھ لیتی ہو، میں نے مان لیا۔ ہاں، صرف چہرہ پڑھتی ہوں، قسمت نہیں۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، ارتضیٰ بھی وہیں آ گیا تھا۔ اور میں قسمت کا لکھا پڑھ سکتا ہوں نگین؟ اس کی آواز جلد سے بھاری ہو رہی تھی، ہاتھ کی لکیروں سے نہیں، سبھی پیشانی کی روشنی سے۔ ارتضیٰ نے اپنے پرحرارت ہاتھوں میں نگین کا چہرہ بھر لیا تھا، تمہاری پیشانی کی روشن کرنوں میں اپنی قسمت مجھے صاف دکھائی دے رہی ہے، میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بات کہتے ہوئے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی جلتی پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ نگین کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور ان بند آنکھوں میں جانے کہاں سے اتنے بہت سے اشک ایک ساتھ اترے تھے، کتنا چاہتا تھا وہ اسے
لیکن پھر بھی الزام رکھ دیا تھا اس کی ذات پر۔ کیوں کیا تھا ایسا؟ اس کی لمبی گھنی پلکوں کے کنارے پر چمکتے جگنو دیکھ کر ارتزاق کا جیسے دل کٹ گیا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے پکارا تھا، نگین! دل سے نکلی اس صدا پر نگین نے بند آنکھیں کھول کر ارتزاق کو دیکھا تو سارے آنسو اس کی بھاری ہاتھوں پر موتیوں کی طرح بکھر گئے تھے۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، جانتی ہو نگین، نشانی کیوں چومی جاتی ہے؟ دوسرے کو برابری کا احساس دلانے کے لیے، اپنی محبت معتبر بنانے اور یہ احساس جتانے کے لیے کہ تم میری زندگی کا اہم حصہ ہو، وہ حصہ جس پر ہم انحصار کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بناتے ہیں۔ لیکن آپ ارتضیٰ، آپ شک کرتے ہیں مجھ پر۔ وہ جذباتیت کے ان لمحات میں بھی شکوہ زباں پر لے آئی تھی۔ وہ میرے پروفیشن کا حصہ ہے میری جان۔ وہ وقت بہت ناقابل یقین تھا۔ میں ان لمحوں میں بدظن ہو چلا تھا۔ دراصل فراز کی والدہ نے مجھے ڈبل مائنڈ کر دیا تھا۔ پھر حالات بھی کچھ اتنی تیزی سے ہی تبدیل ہوئے کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ لیکن اب ارتضیٰ نے دوبارہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اب یہ دل بات سے نکال دو نگین، میں نے غلطی کی تھی۔ میں نے حالات کے دباؤ میں آ کر واقعی زیادتی کی تھی، تمہیں گناہ گار سمجھ کر۔ محبت شکوک سے بالا تر ہوتی ہے ارتضیٰ۔ نگین نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیے تھے۔ میں آپ کے پروفیشن کا نہیں، آپ کی ذات کا حصہ ہوں، آپ کی بیٹر ہاف ہوں، مجھے شک کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیجیے۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ اب معافی تو مل جائے گی نا؟ وہ شوخی سے پوچھ رہا تھا۔ ضرور ملے گی، لیکن ایک شرط پر۔ نگین کے خوبصورت چہرے پر سکون اتر آیا تھا۔ کیسی شرط؟ ارتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ آئندہ کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ پتہ ہے کس بے دردی سے بیچاری رحیمہ کو مارا تھا آپ نے؟ سچ، میں کانپ رہی تھی۔ اچھا، اور وہ جو ٹرانسمیٹر فکس کرا کر ہمیں مروانے چلی تھی، وہ کچھ نہیں تھا؟ ارتضیٰ خفا ہو گیا۔ وہ دوسری بات تھی، کم سے کم آپ کو ایک عورت سمجھ کر تھوڑا بہت لحاظ کرنا ہی چاہیے تھا، اور وہ عورت ہمارا لحاظ بے شک نہ کرے۔ واہ نگین، یہ تم ہی کہہ سکتی تھی۔ خواہ ایک ذرا سی بات کو تم سب ہوا بنا کر بیٹھ گئے ہو۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو رحیمہ غلطی کیسے؟ کوئی کسی پر بلا ضرورت کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور میں ایک پولیس آفیسر ہو کر بھی مار پیٹ کے سخت خلاف ہوں، اچھا جی۔ نگین نے شوخ مسکراہٹ سے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ اور یہ پولیس آفیسر کن کن چیزوں کے خلاف ہے؟ ایک ہی بار بتا دیں تاکہ آئندہ کے لیے تھوڑی سہولت ہو جائے اور ہم بھی احتیاط کریں۔ ریئلی؟ سچ بولوں؟ بتا دوں؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں جانے کیا تھا، نگین نے بے اختیار نگاہ پھیری تھی۔ بتائیے۔ تو پھر سنو، میں خلاف ہوں اس حسینہ کے جو اپنے قریب آنے نہیں دیتی، پیار کرنے نہیں دیتی اور خود کو اپنا بنانے نہیں دیتی۔ ارتضیٰ نے باتوں کا موڈ بدل کر بڑے استحقاق سے اپنے بستر پر کھینچ لیا تھا۔ وہ ارے ارے کرتی ہی رہ گئی تھی، لیکن ارتضیٰ نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ آج امی کی باتوں نے اسے خطرے کا احساس دلا دیا تھا۔ ان کی ضد اور ان کا ارادہ دونوں ٹھیک نہیں تھے۔ وہ ساس بن کر سوچ رہی تھیں، ظالم ساس بن کر۔ انہیں نگین قاتل دکھائی دے رہی تھی، اسی لیے وہ اسے بہو کا درجہ دینا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں بیٹے سے کہا تھا کہ نگین منکوحہ تھی، اس کی بیوی نہیں، تو طلاق دے کر اس لڑکی سے پیچھا چھڑائے، لیکن ارتضیٰ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ نگین بیوی بعد میں بنی تھی، وہ محبوبہ پہلے تھی، ارتضیٰ کی پہلی محبت تھی۔ اس کے دل میں نرم گوشہ بنانے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے ارتضیٰ کے دل کو جیت لیا تھا۔ سو اس نے آج سوچ لیا تھا کہ وہ آج رات ہی نگین کو وہ حیثیت ضرور دے گا جس کی وہ اہل تھی، ورنہ بدلتے حالات اور پل پل بدلتی صورتحال نگین کو اس سے دور کر دیتے۔ اب کچھ بھی ہوتا، اسے ہر حال میں نگین کو خود کو شامل کرنا تھا۔ اپنا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے نگین کو ایک شوہر کی محبت دیکھ کر اسے بیوی ہونے کا حق لینا تھا۔ یہ کوشش اپنا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے تھی، سو وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کمبل میں چہرہ چھپائے دبکی بیٹھی تھی۔ اس کی سسکیاں رات کی تاریکی میں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ نگین کی آہ فریاد جب کسی طور رکنے میں نہ آئی تو ارتضیٰ کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے بے قراری سے نگین کا بلینکٹ ایک جھٹکے سے کھینچ لیا تھا۔ اب بس بھی کرو یار، تم میری بیوی ہو، میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی تمہارے ساتھ؟ چپ رہیے، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، میری مرضی اور اجازت کے بغیر۔ نگین سے بات پوری نہ ہو سکی تھی۔ اس کی آواز شدت سے رو پڑنے کے باعث یکدم گھٹ سی گئی تھی۔ ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ خواہ مخواہ شور نہ مچاؤ، یہ کیسے رو رہی ہو یار؟ لو جی، کیا روں بھی نہیں؟ وہ بلینکٹ چھین کر روتے ہوئے بولی تھی۔ ارتضیٰ قدم بڑھا کر قریب آ گیا تھا۔ مجھ پر ٹرسٹ کرو نگین، میں نے وعدہ خلافی ضرور کی ہے، لیکن جو قدم اٹھایا ہے وہ میری اور تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ فار گاڈ سیک، مجھ پر اعتبار کرو۔ کیا اعتبار کروں؟ نگین نے بھری آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ اپنی نیت کی خرابی کو بھلائی کا نام مت دیجیے ارتضیٰ۔ او گاڈ، میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ ارتضیٰ نے سر جھٹکا تھا، پھر اس کی طرف پلٹ کر بولا، مان لو یہ میری مجبوری تھی۔ ایسی کیا مجبوری تھی آپ کی؟ آخرکار آپ بھی ایک خود غرض مرد ہی نکلے نا، بے قابو اور بہک جانے والے۔ میں جانتی ہوں۔ ارتضیٰ تلملا کر رہ گیا۔ شٹ اپ نگین، تم اتنے دن سے میرے ساتھ ہو، کیا میں تمہیں ایسا دکھائی دیتا ہوں؟ اور کیا؟ نگین نے تیزی سے آنکھوں میں آئے اشک کو پوچھا تھا۔ ایسے ہی ہیں آپ، بوا ٹھیک کہہ رہی تھی، گھی آگ کے پاس رہے گا تو اپنی شکل برقرار نہیں رکھ سکتا۔
آج آپ بھی جذبات میں بہہ گئے ارتضیٰ، مجھے آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ اس نے بازوؤں کے بیچ چہرہ چھپا لیا تھا اور سسکیاں بھرنے لگی تھیں۔ ارتضیٰ کے دماغ میں جیسے چونٹیاں سرسرانے لگی تھیں۔ وہ اس الزام کو سہ نہ پایا تھا۔ تم کچھ بھی کہہ لو نگین، سچ یہ ہے کہ میں بے اختیار اور خود غرض نہیں ہوں، خود کو سنبھالنا جانتا ہوں، لیکن آج ایک شوہر کے طور پر تم سے اپنا حق صرف اس لیے وصول کیا ہے کہ میں امی کی باتوں سے خوفزدہ تھا۔ ان کا ہر جملہ، ہر لفظ مجھے بدلتی رت کا پتہ دے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا کہا ہے امی نے؟ نگین کی آواز لہرا سی گئی تھی۔ تب ارتضیٰ نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ نگین، تم سے ایک فاش غلطی ہوئی تھی اور میں نے یہ بات تمہیں اسی وقت بتا دی تھی جب تم نے اس غلطی کا ارتکاب کیا تھا، اور غلطی تھی امی کو یہ بتانا کہ تم اپنے پاپا کو بچاتے ہوئے دو انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگ چکی ہو۔ تمہاری نیک نیتی میں جانتا تھا، لیکن امی کی بدظنی دور کرتے ہوئے تم نے خود کو ان کی نظروں میں مشکوک بنا لیا تھا، حالانکہ تم چاہتی تھی امی تم پر اعتبار کریں، لیکن ایسا نہ ہو سکا تھا۔ کیا انہوں نے اس بارے میں آپ کو کچھ کہا ہے؟ کیا وہ مجھے سزا دلوانا چاہتی ہیں؟ نگین کے سوال خوف کا اظہار کر رہے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے نفی میں گردن ہلا کر جیسے اسے نظر چرائی تھی۔ آج لاؤنج میں امی نے مجھے صاف الفاظ میں کہا کہ ایک قاتل عورت بہو کے درجے کی حقدار نہیں ہو سکتی، سو میں بھی دو انسانوں کی قاتل کو اپنی بہو نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ نگین حیرت اور بے یقینی کے درمیان کھڑی تھی۔ اس کا رنگ پک ہو گیا تھا، آواز بھی جیسے اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ارتضیٰ، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کہیں گی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، امی چاہتی ہیں میں تمہیں طلاق دے دوں۔ ارتضیٰ کی بات کمرے میں جیسے دھماکہ کر گئی تھی۔ نگین کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی امی اگر مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہیں تو آپ نے ایسا کیوں کیا ارتضیٰ؟ مجھے اپنا بھی رہنے نہیں دیا، اپنے جذبات کی تسکین کر کے مجھے ذلیل کیوں کیا آپ نے؟ میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا نگین، میں نے تم سے محبت کی ہے، تم سے نکاح کیا ہے، ہاتھ تھاما ہے تمہارا سب کے سامنے، لیکن جو امی چاہتی ہیں میں وہ قطعی کرنا نہیں چاہتا۔ امی کو منانے کے لیے، ان کی ایک غلط ضد کو توڑنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے نگین، اسی لیے میں نے تمہیں اپنا بنایا ہے۔ آج تم پورے حقوق کے ساتھ میری ہو، اب تمہیں کوئی بھی مجھ سے الگ نہیں کر سکے گا۔ ارتضیٰ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تو نگین نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ میں نے کہا تھا ارتضیٰ، ابھی بہت سے سوال اٹھیں گے ہمارے اس رشتے کو لے کر، لوگ میری مجبوری کو جرم کا نام دے کر آپ سے الگ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ لوگوں کی زبان پر آنے سے پہلے ہی امی مجھے اس طرح ذلیل اور رسوا کر کے آپ کی زندگی سے نکال باہر کرنے کی پلاننگ کرنے لگیں گی۔ میری غیر موجودگی میں وہ آپ کے کان بھریں گی اور آپ کو مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کریں گی۔ اس کے لیے آپ قصوروار ہو نگین۔ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ باتیں اپنی ذات تک رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب دیکھ لو کیا انجام ہوا تمہارے سچ بولنے کا۔ تم امی کا بھروسہ جیتنا چاہتی تھی اور تمہارے جرم سے اتنی خوفزدہ ہیں وہ کہ تمہیں نکاح کے باوجود بہو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نگین، وہ مجھے اپنے خوف سے الجھ کر ہر طرح سے پریشرائز کر سکتی ہیں، وہ مجھ پر دباؤ ڈال سکتی ہیں۔ تو نکلے نا آپ بھی انہی کے لاڈلے بیٹے؟ وہ اشک بہاتی بے حد گرمی سے بولی۔ واقعی پریشر میں آ گئے آپ بھی۔ یہ بات عدالت تک ابھی نہیں پہنچی اور آپ کی امی نے مجھے مجرم سمجھ کر اس گھر میں بنے ایک نئے رشتے کے حوالے سے دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ واہ کیا بات ہے آپ کی امی کی! میں نہیں جانتی تھی لوگوں کی زبان پر آنے سے پہلے ہی وہ اس طرح ڈیگریڈ کر کے مجھے آپ کی زندگی سے نکال باہر کرنے کا حکم دے دیں گی۔ وہ میری ماں ہے نگین، میرے بارے میں جذباتی ہو کر سوچ سکتی ہیں۔ جو پوزیشن تمہاری ہے وہ بہرحال تمہیں ایک مجرم ثابت کرتی ہے۔ اگر وہ اس ایک بات کو لے کر تھوڑی پوزیسو ہو رہی ہیں تو یہ ان کی غلطی نہیں ہے نگین، خدا کے لیے ان کی ممتا کو تھوڑا تو فیل کرو۔ نو، اس نے انتہائی رکھائی سے کہتے اپنے گالوں پر اشکوں کی بہتات کو سمیٹا تھا۔ آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ۔ آپ کی امی صرف آپ کی امی بن کر سوچ رہی ہیں ارتضیٰ۔ وہ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر ایسا کرتی تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا، لیکن ان حالات میں مجھ جیسی تنہا لڑکی کو اپنے گھر سے اور آپ کی زندگی سے نکال کر وہ کیا فائدہ حاصل کریں گی؟ آخر میرا جرم کیا ہے؟ ارتضیٰ، مدافعت کرنا، خود کو بچانا، یا ایک مجرم کو اس کے خطرناک ارادے سے روکنا یا کیا گناہ ہے؟ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن میری بدقسمتی کے گولیاں چل پڑیں اور وہ دونوں وہ خود مر گئے تھے۔ انہیں میں نے نہیں مارا ارتضیٰ، انہیں میں نے قتل نہیں کیا۔ آپ جا کر یہ بات امی کو کیوں نہیں بتاتے؟ بولیے ارتضیٰ، آپ انہیں کیوں نہیں بتاتے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں؟ وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑی تھی۔ ارتضیٰ شرمسار ہو گیا۔ وہ ابھی کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہے نگین، اس وقت انہیں صرف اور صرف اپنی عزت کی پرواہ ہے۔ کیا صرف آپ کی امی اس دنیا میں عزت دار ہیں؟ کیا میں ایک شریف اور مہذب آدمی کی بیٹی نہیں ہوں؟ ہو یار، کیوں نہیں ہو؟ پلیز تم یہ ساری باتیں اور الجھنیں وقت پر چھوڑ دو، وہی بہتر فیصلہ کرے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا نگین۔ ٹرسٹ می، آئی ایم ود یو۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے الگ نہیں کر سکے گی۔ ارتضیٰ نے بے کسی سے اسے تھام لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ آپ میرا ساتھ دیں گے نا ارتضیٰ؟ آپ مجھے ڈیفینڈ کریں گے نا؟
ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گا نگین، میں تمہارے لیے ہر قانونی جنگ لڑوں گا، بس تم امی کی بات پر ریئیکٹ مت کرنا۔ ارتضیٰ نے اس کے اشک پوچھے تھے مگر نگین کی بے قراری بے اختیاری میں بدل رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر رنتی آواز میں بولی، آپ اپنی ماں کے بیٹے ہیں ارتضیٰ، آپ مجھے ریئیکٹ نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن کل آپ کو ماں کے مجبور کرنے پر طلاق دینا پڑے گی، آپ مجبور ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی فرمانبرداری ماں کی بات کو ٹال نہ سکے گی۔ آپ مجھے طلاق دے کر یہ سوچنا تک گوارا نہ کریں گے کہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی در در کی ٹھوکریں کھانے کو رہ گئی ہے۔ کل کون روکے گا آپ کو؟ بولیے ارتضیٰ، کون روک سکے گا آپ کو؟ اگر یہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ نے مجھے برباد کیوں کیا؟ کیوں میرے وجود کو، میری عزت کو خاک میں ملا دیا؟ نگین دھواں دار ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ کو ان حالات میں اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے ہذیانی انداز میں جب وحشت کا روپ دھارا تو ارتضیٰ کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ بدحواسی اور صدمے نے جیسے نگین کی عقل سلب کر لی تھی۔ وہ پاگل جنونی کی طرح بآواز بلند آہ و فغاں کر رہی تھی۔ اس کی اس جنونی خیزی سے الجھ کر ارتضیٰ نے بے حد غصے سے نگین کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ اسٹاپ اٹ نگین، اسٹاپ دس نان سینس۔ ہائے کیا یہ نان سینس ہے؟ وہ اس سے بھی زور سے چیخی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے آپ میرے قریب آئے، مجھ سے اپنا حق وصولا۔ کیوں ارتضیٰ، کیا یہ سب نان سینس نہیں؟ خدا کے لیے آہستہ بولو نگین۔ ارتضیٰ نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ اس نے جھٹکے سے ارتضیٰ کا ہاتھ ہٹایا۔ بہت فکر ہے آپ کو اپنی بدنامی کی، بٹ وٹ اباؤٹ می؟ یہی بات آپ نے میرے لیے کیوں نہ سوچی؟ میں قاتل نہیں ہوں ارتضیٰ، لیکن مجرم بنا دی گئی ہوں، بدنام ہو گئی ہوں، اس کی فکر ہے آپ کو؟ مجھے تمہاری فکر ہے نگین۔ وائی آر یو سو اوور ریئیکٹنگ؟ کیوں اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو یار؟ وہ جھلا کر رہ گیا تھا۔ میں ہنگامہ کر رہی ہوں؟ میں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر چلائی تھی۔ ہاں تم نہیں تو اور کون ہے؟ اپنے پرابلمز، اپنی مشکلات اپنے تک ہی رکھے جاتے ہیں نگین، دنیا کو ان کی خبر نہیں ہونی چاہیے، یوں سرعام تماشا نہیں لگنا چاہیے۔ تمہارے چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ جانے تم کیوں اس قدر ایموشنل ہو رہی ہو، خدا کے لیے میری بات تو سن لو۔ ارتضیٰ نے کھٹاک سے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تو وہ جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، یوں جیسے بدن میں سکت نہ رہی ہو۔ تب ارتضیٰ نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ دیکھو میری جان، مجھے غلط مت سمجھو، کیا مجھے اعتبار دلانا پڑے گا کہ تم میری زندگی ہو؟ زندگی سے پیار کیا جاتا ہے نگین، نفرت نہیں۔ اس نے نگین کے اشکوں کو اپنے پوروں سے چنتے ہوئے بات جاری رکھی تھی۔ ریئلی آئی لو یو نگین، بہت محبت ہے مجھے تم سے، اسی لیے آج اپنایا ہے۔ اگر تمہیں اپنانا نہ ہوتا تو پھر یہ سب کچھ کیوں کرتا؟ تمہیں خود میں شامل کر کے میں نے اپنی ذات کی تکمیل کی ہے نگین۔ اور اگر آپ نے مجھے طلاق دے دی تو؟ وہ اٹکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں کیوں دوں گا طلاق؟ کیا جس سے محبت ہو اسے یوں ٹھکرایا جاتا ہے؟ اس نے نگین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ دیکھو نگین، یہ جو ہنگامہ آرائی تم کر رہی ہو نا، یہ سب بیکار ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات غور سے اور پورے دل سے سنو۔ ارتضیٰ نے اس کی بھیگی آنکھوں کو نرمی سے چوما تھا۔ زندگی کے آخری سانس تک تم میری ہی رہو گی، بلا کسی عذر یا اعتراض کے۔ تم پر میرا اور میرا تم پر حق برقرار رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے میری جان۔ اور آپ کی امی، وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ امی کی فکر تمہیں نہیں ہونی چاہیے، میں جانتا ہوں جو آنے والا ہے وہ انہیں خود ہی منا لے گا۔ ارتضیٰ نے آہستگی سے نگین کے ہاتھ سلائے تھے۔ آنے والا؟ وہ بے طرح چونکی تھی۔ کون آنے والا ہے؟ کون منائے گا انہیں ارتضیٰ؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ہمارا بیٹا۔ ارتضیٰ کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ نگین چکرا کر رہ گئی، زیر لب بڑبڑائی، ہمارا بیٹا؟ ہاں تم دیکھ لینا، وہ ہمیں ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ ارتضیٰ کا پر یقین لہجہ نگین کو گنگ کر گیا تھا۔ اس کی حیرت ارتضیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ آئی اشور یو، ہمارا بیٹا یہ کام کر دکھائے گا نگین، یو شوڈ بلیو دس۔ یو ہیو لاسٹ یور مائنڈ ارتضیٰ، کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ اس بار نگین کی گھسیاہٹ اور خجالت واضح تھی، اور وہ اس کے چہرے پر پھوٹ پڑنے والی سرخی میں صاف طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ ارتضیٰ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آئی ایم ڈیم سیریس نگین، تمہیں میری سنجیدگی پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، تم ہو نا ان آنکھوں میں، اسی طرح میرا عکس تمہاری ذات میں شامل ہے نگین۔ اب وہی عکس ایک بیٹے کی صورت پا کر تمہیں مجھ سے اور قریب کر دے گا، تب امی کچھ بھی نہ کر سکیں گی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی پہلی اولاد کو پا کر کھونا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تم دیکھنا میرا کہا سچ ہو جائے گا۔ اوہ مائی گاڈ، نگین کا دل پہلو سے باہر آ کر دھڑکنے کو بےقرار تھا۔ وہ ارتضیٰ کی جذباتیت پر کچھ اس طرح شرمائی کہ اسی کے سینے میں جا چھپی تھی۔ اس کے پاس ارتضیٰ کی اس پوڈ کاسٹ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیسی عجیب بات کر رہا تھا۔ تمہیں میرا اعتبار کرنا ہوگا نگین، آج اسی لیے میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اور میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا ارتضیٰ، وہ اس کی باہوں میں سمٹ کر ہولے سے بولی تھی۔ احمق ہونا اسی لیے۔ ارتضیٰ نے ہنس کر سینے سے لگے اس کے سر پر اپنا چہرہ ٹکا دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ ارتضیٰ کے جذبات سے بھرے خوبصورت دل کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ لیکن پھر اچانک ایک انوکھے خیال نے من میں سر اٹھایا تھا۔
وہ تیزی سے دور ہوئی تھی اور اسی جلد میں اس نے پکارا تھا، ارتضیٰ ایک بات پوچھوں؟ ہاں ارتضیٰ کی جان، 2 باتیں پوچھو۔ نہیں بس ایک۔ ہمارے ہاں اگر بیٹے کی جگہ بیٹی آ گئی تو؟ وہ جانے کیا سوچ رہی تھی، ارتضیٰ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ یہ اور بھی اچھا ہوگا نگین، لڑکیاں لڑکوں کی نسبت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ امی کو زیادہ پیاری ہوگی۔ یہ تو ہے، وہ سکون سے بولی اور پھر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ کچھ ساتیں محبت کی برسات میں بھیگتے گزری، پھر ارتضیٰ نے ہی اسے خود سے الگ کر کے محبت سے پوچھا تھا، اب سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے تمہیں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے شرمیلی مسکراہٹ سے ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکا لیا تھا۔ اوکے پھر آؤ، اب کچھ دیر آنکھ لگا لیں، سویرا ہونے کو ہے اور کچھ دیر سونا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ پتہ ہے صبح بلیک فائل کے سلسلے میں پہلا سرچنگ آپریشن ہے اور وہ مجھے ہی لیڈ کرنا ہے۔ رات بھر کے رت جگے کے بعد تھکے ذہن سے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اب سونا چاہیے آپ کو۔ نگین نے مڑ کر جلدی سے ادھر ادھر پڑے تکیوں کو بیڈ پر ٹھیک رکھا تو پھر وہ اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا۔ آؤ تم بھی آ جاؤ میرے پاس، ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھایا تو وہ سہارا لے کر اس کے پہلو میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولی، ایک آخری بات اور پوچھوں پھر آپ سو جائیے گا؟ پوچھو۔ ارتضیٰ نے کروٹ بدل کر رخ اس کی طرف موڑ لیا تھا۔ بلیک فائل تو بگ ٹائیگر کے ہاتھ لگ چکی ہے، پھر آپ گھر پر کیا ڈھونڈنے جائیں گے؟ یہ ہمارا قیاس ہے نگین کہ فائل ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، یقین نہیں ہے نا؟ اسی لیے صبح کمشنر کی ہدایت پر یہ سرچ آپریشن ہوگا۔ ہمارا پہلا ٹاسک ریاض صاحب کے آفس کی تلاشی ہے، بعد میں گھر کی باری آئے گی، لیکن یہ کام آج ہی ہوگا۔ اچھا، وہ اٹھ بیٹھی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہاں جا کر آپ کریں گے کیا؟ پورا گھر دہشت گردوں کے ہاتھوں زیر و زبر ہو چکا ہے۔ ہاں زیر و زبر تو ہو چکا ہے، لیکن تم ہی نے کہا تھا کہ ان حالات میں تم وہاں جا کر وہ فائل ڈھونڈ سکتی ہو، پھر ہم بھی کیوں نہ وہیں سے سٹارٹ لیں؟ ارتضیٰ نے اسے یاد دلایا تھا۔ یہ اچھی بات ہوگی، لیکن میں اب بھی یہی کہتی ہوں، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ بلیک فائل مجھے ملے گی۔ کیا آپ مجھے لے کر جا سکتے ہیں وہاں؟ وہ بچوں کی سی سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ ارتضیٰ مسکرایا تھا، تمہیں وہاں لے جانا فی الحال ممکن نہیں ہے نگین۔ وہاں اب جو بھی ہوگا سب کچھ آفیشیل اور انویسٹیگیشنل ایکٹ کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو، اگر فائل وہاں ہوئی تو یقیناً ہمیں ہی ملے گی انشاءاللہ۔ اوکے، نگین نے سر ہلایا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ تب ارتضیٰ نے ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ کر کہا تھا، بس اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ لیکن ابھی ایک اور بات رہتی ہے، پلیز ارتضیٰ۔ وہ جھٹ سے پھر اٹھ بیٹھی تھی۔ اوفو، اب کیا ہے؟ ارتضیٰ نے اسے دیکھا۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ اگر میرے اختیار میں ہوگی تو نہ ماننے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ کیا پاپا کی مرسیڈیز ادھر لا سکتے ہیں؟ آئی مین ادھر اس گھر میں؟ ارتضیٰ چونک اٹھا تھا۔ تمہیں ریاض صاحب کی گاڑی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ نگین نے گہری سانس لی اور سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ نہیں جانتے ارتضیٰ، پاپا کو اپنی زندگی میں 2 ہی چیزوں سے بہت پیار تھا، ایک میں اور دوسرا اس گاڑی سے۔ وہ مرسیڈیز دراصل ماما کی طرف سے پاپا کو دیا جانے والا آخری گفٹ تھا۔ شاید پاپا جذباتی طور پر اس گاڑی سے بہت زیادہ اٹیچ تھے، وہ بہت پیار سے اس کی حفاظت کرتے اور اپنے ہاتھ سے اس کی صفائی کیا کرتے تھے۔ مجھے وہ گاڑی چاہیے ارتضیٰ، میں اس گاڑی کو پاپا اور ماما کی نشانی سمجھ کر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اوکے، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش کو پورا کر سکوں، لیکن تم جانتی ہو نگین، فی الوقت اس گھر میں ہم پولیس والے بھی ایک معمولی سی سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کی کارروائی کے بعد سے تمہارا گھر اور آفس دونوں ہی پولیس کسٹڈی میں ہیں اور سیلڈ ہیں۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تب کچھ کیا جا سکے گا تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے چلیے اسی وقت ہی صحیح، لیکن پاپا کی وہ گاڑی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ اور تمہاری اپنی گاڑی؟ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس گاڑی کا کیا کرو گی؟ وہ آپ بیچ دیجیے گا، باقی بچی میری ساری پراپرٹی، بزنس، شیئرز اور اکاؤنٹ وغیرہ تو وہ سب میں آپ کے نام کر دوں گی، مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ہی روم میں بولی تھی، لیکن ارتضیٰ جیسے سناٹے میں رہ گیا تھا۔ اس نے نگین کو ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اپنا سب کچھ مجھے دے دو گی؟ ہاں تو اور کسے دوں گی؟ آپ کے سوا اور کون ہے میرا؟ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ ڈونٹ ٹاک ربش نگین، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم اس طرح میری آزمائش نہیں لے سکتی۔ وہ صاف برا مان گیا تھا، بلکہ پریشان ہو کر اٹھ گیا تھا۔ نگین حیرت سے اس کی صورت تکنے لگی تھی۔ اس میں آزمائش والی کون سی بات ہے ارتضیٰ؟ آپ میرے ہیں تو میری ہر چیز بھی آپ کی ہے، پھر اتنا اپسیٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آئی ایم اپسیٹ وتھ یو۔ بے سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہو، مجھے یہ فضول باتیں اچھی نہیں لگتی نگین۔ ارے، وہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کب فضول بات کی ہے ارتضیٰ؟ چلیے آپ کو برا لگ رہا ہے تو یوں ہی صحیح، ہم اس کو گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ بنا دیتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کے بدلے میں مجھے بھی ایک چیز دے دیجیے گا۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ اور بھی الجھ گیا تھا۔ مطلب یہ کہ میں پراپرٹی، شیئرز اور اکاؤنٹ آپ کے نام کر دوں گی اور اس کے بدلے خود کو میرے حوالے کر دیجیے گا۔ دیٹس اے ڈیل اینڈ چوائس از یورز۔ اس نے شوخی سے ہاتھ پھیلائے تھے۔ ارتضیٰ کے ماتھے پر لاداد شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ نگین، کیا تم سودے بازی کر رہی ہو مجھ سے؟ محبت میں سودے بازی نہیں ہوتی ارتضیٰ، یہ بس آپس کا معاملہ ہوتا ہے۔
وہ اب بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، محبت کوئی مادی چیز نہیں ہوتی نگین، یہ پراپرٹی، بزنس اور اکاؤنٹس وغیرہ مادی چیزیں ہیں، ان کی ویلیو دنیاوی لحاظ سے معنی رکھتی ہے۔ کیا میں صورت سے تمہیں بیوقوف نظر آتا ہوں جو تمہارے گیو اینڈ ٹیک کے ڈیل کو مان لوں گا؟ آئندہ میرے سامنے بزنس اور پراپرٹی کی باتیں مت کرنا پلیز۔ بٹ وٹ از رانگ ود دیٹ؟ اس بار نگین نے خفت اور خجالت سے اسے پوچھا تھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں نہیں لگتا یہ غلط ہوگا؟ ارتضیٰ نے تیزی چڑھا کر اسے گھورا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے کچھ ایسی بات بھی نہیں کی جو ایسا ری ایکشن آئے۔ ٹیل می ارتضیٰ، کیا میں ایسا نہیں کر سکتی؟ بالکل، نہ تم ایسا کر سکتی ہو اور نہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا۔ ارتضیٰ کے لہجے میں تحکم موجود تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ کچھ نہ سمجھی تھی۔ اس کیوں کا جواب تم پھر کبھی لے لینا، فی الحال مجھے سونے دو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ یکدم ہی موڈ بدل کر بشاشت سے بولا اور تکیہ منہ پر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ لیکن وہ یوں ہی بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ جانے ارتضیٰ کی سنجیدگی کے پیچھے ایسی کون سی بات تھی جو نگین کو خاصی ناگوار گزری تھی۔ اسے واقعی ایک حد تک کا احساس ہوا تھا جس کے لیے اپنی ہستی ہی مٹا دی تھی۔ اس کے آگے جائیداد کی کیا حیثیت تھی؟ لیکن ارتضیٰ کا اعتراض بیکار نہ تھا۔ نگین کو اس کیوں کا جواب درکار تھا اور وہ اسے کوئی جواب دیے بغیر سو چکا تھا۔ ارتضیٰ جانے کب اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ نگین کی آنکھ اس وقت کھلی جب ماہا نے آ کر کمرے کی کھڑکیوں کے پردے پرے کیے تھے۔ دھوپ کی تیز چمک اور تمازت نے لمحوں میں اسے نیند سے دور کر دیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ گڈ مارننگ بھابھی، آج گھوڑے ہاتھی سبھی بیچ کر سو رہی ہیں آپ؟ پتہ بھی ہے کیا بج رہا ہے اس وقت؟ ماہا نے چھوٹا ٹیبل کلاک اٹھا کر اس کے سامنے جھلایا تو نگین کے نیند کے خمار سے بھری آنکھیں اس کی سوئیوں سے الجھ گئی تھیں۔ 12 بج چکے تھے۔ او مائی گاڈ، کیا دوپہر ہو گئی؟ وہ خجالت سے پوچھ رہی تھی۔ دوپہر بھی ڈھل رہی ہے میڈم، سورج نصف نہار کی حد پار کر چکا ہے۔ ماہا کا انداز شوخ سا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ سوری ماہا، آج خاصی دیر ہو گئی اور اس دیر میں تمہارے بھائی کا ہاتھ ہے، رات بھر ان کی باتیں ہی ختم نہیں ہوئیں۔ واؤ! ماہا نے ایک دم نگین کی بات کاٹتے بڑے معنی خیزی سے اس کا چہرہ ہاتھ میں بڑھا کر اپنی طرف مڑا تھا۔ لک ایٹ می بھابھی، آج تو موسم ہی بدلا ہوا ہے، اتنا روشن چہرہ، کیا پھونک دیا بھائی نے آپ پر کہ رات ہی رات میں آپ بدل گئیں؟ اب آپ کی شخصیت میں ایک نامعلوم سا گریس فیل ہو رہا ہے، سم تھنگ چینج ہے نا؟ واٹ ربش! وہ بے صاف خجل ہوئی تھی۔ ماہا کی باتوں نے اسے رات کی ساری رودات یاد کروا دی تھی، اس کی زندگی کی پہلی خوبصورت رات جو اس نے ایک سہاگن کے طور گزاری تھی۔ ارتضیٰ نے اسے پھول بنا کر مسکرانا سکھا دیا تھا۔ وہ کتنا روئی تھی بے وجہ۔ دس از ناٹ ربش بھابھی، میں نے ایک خوشگوار سی تبدیلی، آپ میں خوشگوار سی تبدیلی ہے، اور وہ کیا ہے پتہ نہیں چل رہا، بٹ کچھ تو ہے۔ اب پلیز سچ بولیے نا، کیا رات بھر بھائی آپ کے قصیدے پڑھتے رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ نگین کو مارے شرم کے نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ماہا جیسی لڑکی نے بھی اس کی زندگی کی اس خوبصورت تبدیلی کو اس کے سراپے کی چمک اور لچک سے اتنی جلدی محسوس کر لیا تھا۔ اس نے بامشکل دل کی دھڑکنوں کو منہ زور ہونے سے روکا اور نارمل انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، آج بھابھی پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے ماہا؟ پلیز یہ بٹرنگ کسی اور وقت کے لیے رکھ لو، کافی دیر ہو چکی ہے، ہمیں نیچے چلنا چاہیے۔ نہیں بھابھی، پہلے آپ یہ بتائیے اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہیں؟ خدا کی قسم چہرہ گلو کر رہا ہے، اور آپ کی مسکراہٹ، واؤ ہاؤ لولی یو آر لکنگ بھابھی، مجھے واقعی پیار آ رہا ہے آپ پر۔ اس نے ہنستے ہوئے نگین کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ نگین خجالت سے ہنس پڑی تھی۔ آئی لو یو ماہا، ریئلی یو آر سو سویٹ، تمہاری محبت کا شکریہ، لیکن مجھے آسمان پر مت بٹھاؤ پلیز۔ ناٹ فیئر بھابھی، آپ نے میری تعریف کا یہ صلہ دیا، میں کیوں آسمان پر بٹھاؤں گی آپ کو، آپ ہیں ہی بہت اچھی۔ وہ برا مان کر بولی تو نگین نے جھک کر اس کا گال چوم لیا تھا۔ تم بھی بہت اچھی ہو ماہا، اور تم سے زیادہ اچھا تمہارا دل ہے۔ اچھا شکریہ، لیکن میں نے اسی اچھے دل سے آپ کی تعریف کی تھی اور آپ ہیں کہ… وہ شکوہ کر رہی تھی۔ نگین ہنس پڑی۔ میں نے تمہاری تعریف قبول کر لی ہے ماہا، اس لیے تمہیں جواباً پیار بھی کیا ہے، لیکن تم میری کوئی بھی بات نہیں سن رہی ہو، اور میں سنوں گی بھی نہیں۔ وہ اچانک موڈ بدل کر مسکرائی تھی۔ خاصی دیر ہو گئی ہے، منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ جائیے، بوا نے آج بہت بہت مزیدار شاہی بریانی بنائی ہے اور وہ میری فیوریٹ ڈش ہے، تو میں زیادہ انتظار نہ کر سکوں گی آپ کا۔ اوکے مائی ڈیئر، صرف 5 منٹ اور دے دو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، تمہیں انتظار کی زحمت اٹھانا نہیں پڑے گی، میں چٹکی بجاتے حاضر ہو جاؤں گی۔ نگین نے شوخی سے ماہا کو چٹکی بجا کر بھی دکھائی تھی۔ اوکے مائی چینی، چٹکی بجاتے نیچے آ جائیے، میں ڈائننگ ٹیبل پر کھانے سمیت آپ کی منتظر رہوں گی۔ ماہا نے ہنستے ہوئے اجازت دی تو وہ بستر سے چھلانگ لگا کر سیدھی واش روم میں گھسی تھی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ماہا نے ہنستے ہوئے کواڑ بجایا تھا۔ اب اتنی جلدی کی بھی ضرورت نہیں ہے بھابھی، آپ آرام سے نہا دھو کر آئیے، میں ویٹ کر لوں گی آپ کا۔ اوکے تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ اندر سے نگین کی آواز آئی تو ماہا کمرے سے نکل آئی تھی۔ ابھی زینے کی 2 سیڑھیاں ہی پھلانکی تھی کہ یکدم ساری فضا فائرنگ کی ہولناک آوازوں سے گونج اٹھی تھی۔ بارود کی بو لمحوں میں پورے گھر میں پھیل گئی تھی، اور ساتھ ہی بوا اور میمونہ بیگم کی چیخوں نے ماہا کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسی لرزہ خیز چیخیں کہ وہ دیوانہ وار نیچے کی طرف بھاگی تھی۔
بوا اور میمونہ بیگم دونوں ہی کچن میں مصروف تھیں۔ زبیر بھی ان کا ہاتھ بٹانے کو وہیں موجود تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی بوا کی بتائی فہرست کے مطابق سودا صرف لے کر لوٹا تھا۔ رحیمہ آج 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر چلی گئی تھی۔ اس کے شیرخوار بیٹے کو نمونیا ہو گیا تھا۔ اس کے اچانک چلے جانے کی وجہ سے کام کا سارا بوجھ مہا پر آ پڑا تھا۔ وہ جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی جب میمونہ بیگم نے خاصی ناگواری سے مہا کو کہا تھا کہ وہ جا کر نگین کو جگا لائے۔ مہا کو ماں کا نرم گرم لہجہ بہت محسوس ہوا تھا، لیکن کوئی سوال کیے بغیر وہ بھائی کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ نگین کو جگانے اور اسے 2 باتیں کرنے میں 10-15 منٹ لگے تھے، اور اب جب اس کا کمرہ سیٹ کر کے نیچے آئی تھی تو وہ افتاد پڑ گئی تھی۔ وہ بھاگتی دوڑتی سیدھی کچن میں جا گھسی تھی۔ اندر کا منظر انتہائی دہشت ناک تھا۔ مہا کے قدم جہاں کے تہاں تھم گئے تھے۔ زبیر کچن کے کاؤنٹر پر اوندھا پڑا تھا۔ اس کی آسمانی رنگ کی شلوار قمیص پر خون کے کئی دھبے نمودار ہو چکے تھے، جبکہ بوا فرش پر خون میں لت پت پڑی تھی۔ ان کی کنپٹی سے جھرجھری خون بہہ کر کچن کے فرش کو رنگا رنگ کر رہا تھا، اور میمونہ بیگم ان کا زخمی سر گود میں رکھنے کی کوشش میں بدحواسی سے آوازوں پر آوازیں دیے چلی جا رہی تھی۔ کچن میں دھوئیں کے بادل منڈلا رہے تھے۔ چاروں اور برتنوں کی کرچیاں بکھری پڑی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بے شمار برتن توڑ کر پورے کچن میں بھر دیے ہوں۔ مسالوں کے جار تک ادھر ادھر گرے پڑے تھے۔ مہا کی آواز حلق میں گھٹ گئی تھی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی تھی۔ اس کی نظروں نے چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعد ماں اور بوا کو فوکس کیا تھا۔ بوا کا بوڑھا وجود زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ان کی سفید سوتی ساڑی اپنے رنگین بارڈر کے باوجود خون کے چھینٹوں سے زیادہ رنگین دکھائی دے رہی تھی۔ میمونہ بیگم کے خوف میں ڈوبی صدائیں بھی بوا میں کوئی جنبش پیدا کرنے میں ناکام تھیں۔ مہا کی آنکھیں پگھلنے لگی تھیں جب ہی نگین دوڑتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ مہا کو دروازے کے بیچ بت بنا دیکھ کر نگین نے اس کے کندھے پر سے اچک کر اندر کچن میں جھانکا۔ اندر کا ہولناک منظر دیکھتے ہی وہ چیخ پڑی تھی۔ اس نے مہا کو دھکیل کر پرے کیا اور خود بھاگ کر میمونہ بیگم اور بوا کے نزدیک چلی آئی تھی۔ مہا اب بھی وہیں جمی کھڑی تھی۔ اس نے دیکھا نگین کی کمر پر لہراتے ریشمی بالوں سے پانی قطروں کی صورت ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ غالباً افراتفری کے عالم میں وہ واش روم سے نکل کر اسی طرح نیچے آئی تھی۔ اس کا ٹاول ابھی تک اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ کیا ہوا امی؟ کیا ہو گیا ہے بوا کو؟ نگین نے خوف اور دہشت کے ساتھ میمونہ کو دیکھا تھا۔ وہ زرد چہرے اور کانپتے بدن کے ساتھ بوا کے چہرے پر نگاہ جمائے فرش پر بیٹھی تھیں۔ نگین کی لرزتی آواز پر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھتے ہی جیسے وہ بے قابو ہو گئی تھی۔ انہوں نے خود کو روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ انتہائی نفرت کے ساتھ انہوں نے نگین کو دھکا دے کر پرے کیا تھا۔ وہ میمونہ بیگم کی بدسلوکی پر برتنوں کے ٹوٹے شکیز سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے سنبھل کر پلٹتے میمونہ بیگم کو بڑی بے یقینی سے دیکھا تو وہ زور زور سے چلانے لگی تھیں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، دور رہو ہم سب سے۔ تم ہو ہمارے گھر کا آصف، سکھ چین سب لوٹ کر لے گئی ہو۔ جب سے اس گھر میں آئی ہو آفتیں ٹوٹ پڑی ہیں ہم سب پر۔ لیکن تم سن لو نگین، اگر میری بوا کو کچھ ہو گیا تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار ڈالوں گی۔ منحوس لڑکی! ایسا نہ کہیں امی۔ مہا نے روتے آگے بڑھ کر ماں کا چہرہ اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بھابھی کو اس طرح کیوں کوس رہی ہیں آپ؟ اس میں ان کا کیا دوش ہے؟ یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے مہا۔ جب سے یہ خون بھرے پاؤں لے کر اس گھر میں آئی ہے ہم سب بھی اس کی نحوست میں گھر گئے ہیں۔ لیکن آج میری ماں جیسی بوا کو کچھ ہو گیا تو میں اس لڑکی کی جان لے لوں گی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ ان کے ہاتھ بوا کا وجود ٹٹول رہے تھے۔ وہ شاید ان کے بدن میں زندگی کی رمق تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نگین نے صبر سے یہ سب کچھ سہا اور آگے بڑھ کر خود بھی بوا کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میمونہ بیگم کو دیکھے بغیر بوا کو ٹٹولا تھا۔ ان کا بدن سرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے ان کی کلائی تھامی لیکن نبض رک رہی تھی۔ وہ ان کی ابتر حالت پر بے حساب گھبرائی اور چیخ کر مہا کو کہا، جاؤ مہا ڈاکٹر کو فون کرو، بوا ٹھیک نہیں ہے، پلیز جاؤ، دیر نہ کرو مہا، شاید ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ اور زبیر پلیز بھابھی اسے بھی دیکھیے، میں ابھی جا کر ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی اور فوراً باہر نکل گئی تھی۔ نگین بوا کے پاس سے اٹھ کر کاؤنٹر پر اوندھے پڑے زبیر کے پاس چلی آئی تھی۔ اس نے بامشکل اسے سرکا کر زمین پر لٹایا تھا۔ زبیر بے ہوش تھا۔ اس کی بائیں ٹانگ میں گولی لگی تھی جس کی وجہ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ برتنوں کی چھوٹی چھوٹی کرچیاں بھی اس کے ہاتھوں اور چہرے کی جلد میں کھبی ہوئی تھیں۔ نگین نے جلدی سے ماتھا چھو کر اس کا ٹمپریچر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ بھی بہت ٹھنڈا تھا۔ اس نے آستینیں ہٹا کر زبیر کی نبض چیک کی۔ رفتار بے حد ہلکی تھی۔ زبیر کا سانس بھی خاصا کم تھا۔ وہ اکڑے سانس لے رہا تھا۔ نگین کا وجود کپ کپانے لگا۔ پیروں تلے سے جان نکل گئی تھی۔ وہ بے کسی اور لاچاری کے شدید احساس سے مغلوب ہو کر وہیں کھڑے کھڑے رونے لگی تھی۔ خوف اور دکھ کے ملے جلے احساس نے یکدم نڈھال کر دیا تھا۔ وہ اپنے ٹاول سے زبیر کا چہرہ اور ہاتھ صاف کرنے لگی۔ تب کئی کرچیاں اس کے گلابی ٹاول پر بھی چپک گئی تھیں۔ بوا اٹھ جائیے بوا، میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی بوا۔ اچانک کچن کی مخدوش فضا میں میمونہ بیگم کی غمزدہ آواز ابھری اور وہ ہذیانی انداز میں بار بار انہیں پکارتے ہوئے دیوانہ وار ان کا چہرہ چومنے لگی تھی۔
وہ منظر نگین کے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر گھٹے انداز میں وہیں کھڑی روتی رہی، پھر بامشکل اپنے بھاری پڑتے قدموں کو گھسیٹ کر ان تک پہنچی تھی۔ میمونہ بیگم کو اپنے گلے لگا کر وہ بے دم انداز میں بولی تھی، خود کو سنبھالیے امی، مہا ڈاکٹر کو فون کرنے گئی ہے، بس ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر کی نہیں، ارتضیٰ کی ضرورت ہے، اسے اطلاع دو، جاؤ فون کرو میرے بیٹے کو، اس کی بوا ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہیں، اسے کہو آ کر روک لے انہیں۔ وہ منہ پھیر کر بآواز بلند رو پڑی تھی۔ نگین کے بدن میں جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ بوا کا ہاتھ تھام کر ان پر جھک گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی بوا، ہمیں چھوڑ کر آپ کہیں نہیں جائیں گی، میں ارتضیٰ کو کیا جواب دوں گی، میں کیسے کہوں گی کہ ان کی بوا، نہیں نہیں آپ نہیں جا سکتی بوا، ایسا نہ کریں پلیز، کم سے کم آپ مجھے منحوس ثابت نہ کریں۔ اسی پل مہا نے روتی ہوئی نگین کو تھام لیا تھا، وہ خود بھی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ اس کا ایک بازو ماں کے گرد لپٹا ہوا تھا اور دوسرا نگین کی گردن میں حائل تھا۔ بہت سی آوازیں ان کی اطراف گونجنے لگی تھیں، شاید آس پڑوس کے لوگ جمع ہو کر اصل صورتحال جاننا چاہتے تھے، لیکن ان تینوں کو کسی معاملے کا ہوش نہ تھا۔ وہ بے سود پڑی بوا کے سرہانے بیٹھی ہلکان ہو رہی تھی۔ چند لوگوں نے ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور انہیں وہاں سے اٹھا کر اندر کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ بوا کو پلنگ پر اور زبیر کو باہر لاؤنج میں پڑے تخت پوش پر لٹا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں تھا، حالانکہ مہا نے فیملی ڈاکٹر کو ان کے کلینک میں فون کر کے ساری حقیقت بتائی تھی، لیکن ڈاکٹر رحمان اب تلک وہاں نہ پہنچ سکے تھے۔ لوگوں کے لیے یہ واقعہ کسی تماشے سے کم نہیں تھا، ہر شخص اپنی بولی بول رہا تھا، بھانت بھانت کی آوازوں نے مل کر دل اور ذہن کو مکمل طور پر مفلوج بنا دیا تھا۔ ادھر ان تینوں کی آنکھیں نم اور ہونٹ خشک ہو چلے تھے، چہروں پر جیسے ہلدی پھوٹ رہی تھی۔ اطراف کی آوازوں کو سن کر یہ اندازہ ہو گیا کہ بگ ٹائیگر کے کچھ لوگ گھر کے اندر گھس آئے تھے اور انہوں نے گارڈن ایریا میں دہشت پھیلانے کی دانستہ کوشش کی تھی۔ وہ شاید گھر کے لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، لیکن لان کی طرف کھلنے والی کچن ونڈو اور آؤٹ سائڈ ڈور سے آنے والی لاتعداد گولیوں سے بوا اور زبیر شدید زخمی ہو گئے تھے۔ میمونہ بیگم پر خدا نے کرم کیا تھا، وہ کچن سے باہر چند منٹ کے لیے فون کال سننے کے لیے گئی تھیں، جب اندھا دھند فائرنگ نے لمحوں میں گارڈن ایریا اور کچن کا حال بگاڑ دیا تھا۔ دہشت گرد گھر کے اندر کیسے گھس آئے تھے؟ پولیس کے وہ تمام اہلکار اور سیکیورٹی گارڈ جو گھر کے باہر پہرے پر مامور تھے، آخر کہاں گئے تھے؟ نذیر بابا کدھر تھے؟ انہیں تو لان میں ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس چہار سو باہر کے لوگوں کی آوازیں اور خوف کی پرچھائیاں رقص کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی ارتضیٰ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی ہمراہی میں کئی اعلیٰ افسران بھی، جن میں اسپیشل فورسز کے آفیسر، ایس پی رانا اور آئی جی صاحب نمایاں تھے۔ لاؤنج میں بے ہوش اور خون میں ڈوبے زبیر کو دیکھ کر ارتضیٰ کے منہ سے بے اختیار اس کا نام پھسلا تھا۔ وہ برقِ رفتاری سے اس کی طرف لپکا اور اس کی زخمی ٹانگ کو دیکھ کر اپنے سپاہی کو ڈاکٹر گھر لانے کا حکم دیا تھا۔ 2 سپاہی اس کا آرڈر سنتے ہی تکمیل کے لیے گھر سے نکل گئے تھے۔ ارتضیٰ کی گھر آمد کا احساس پاتے ہی میمونہ بیگم اپنی آہوں اور سسکیوں پر قابو نہ رکھ سکی تھیں۔ وہ واویلا نہیں کر رہی تھیں، مگر ان کی چیخیں اور بآواز بلند رونا سب کے دل کو پارا پارا کرنے لگا تھا۔ وہ بلکتے ہوئے ارتضیٰ کو پکار رہی تھیں۔ ان کی صدا پر وہ دوڑتا اندر کمرے میں آیا تھا۔ بوا کو بیڈ پر ساکت پڑا دیکھ کر اس کا دل لمحے بھر کے لیے رک سا گیا تھا، آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھیں، اس کے پاؤں جیسے من من کے ہو گئے تھے۔ وہ دروازے میں ہی ٹھہر گیا تھا۔ ارتضیٰ کی جھلک پاتے ہی مہا اٹھ کر دوڑ کر اس کے پاس گئی تھی۔ ارتضیٰ نے بہن کو صحیح سلامت دیکھ کر بے تحاشا جذباتیت سے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ مہا کیا ہوا ہے بوا کو؟ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ مہا اس کے سینے میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ اس کے سوال پر بلکتے ہوئے بولی، بوا کو گولی لگ گئی ہے بھائی، وہ بے ہوش ہیں، امی اور نگین نے بہت کوشش کی ہے، لیکن بوا کچھ بھی رسپانس نہیں کر رہی۔ مہا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ارتضیٰ اسے نرمی سے پرے کرتا بوا کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اس نے بے قراری سے بے حس و حرکت پڑی بوا کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا تھا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے ہونٹوں سے نکلا اور جھپٹنے کے سے انداز میں ارتضیٰ نے انہیں اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ ازحد پریشان تھا۔ پلیز رانا، جیپ نکالیے، اللہ کے واسطے ذرا جلدی کیجیے، بوا کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انہیں لے کر تیزی سے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف لپکا تھا۔ ٹھہرو ارتضیٰ، اپنے حواس قابو میں رکھو، یہ حالات اس طرح جذباتی ہونے کے نہیں ہیں۔ آئی جی صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی بوا کے مردہ وجود کو بھانپ گئے تھے۔ بوا کے بازو بے جان ہو کر کٹی ڈالی کی طرح دائیں بائیں لڑھک رہے تھے، ان کے چہرے کی رنگت میں گھلی زردی انہیں مردہ ثابت کر رہی تھی۔ میں جذباتی نہیں ہو رہا سر، میری بوا مر جائیں گی، انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، پلیز مجھے جانے دیجیے۔ وہ اپنا کندھا جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ تب آئی جی کے اشارے پر انسپکٹر مجیب خان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے ارتضیٰ کی باہوں سے بوا کو لیتے ہوئے کہا، شی از نو مور سر، صبر کیجیے۔ ارتضیٰ پر جیسے کوئی بجلی گری تھی۔ اس نے انسپکٹر مجیب کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ ایڈیٹ، بکواس بند کرو، بوا کی حالت بہت کرٹیکل ہے، سیریس ہیں وہ، مجھے انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے، ابھی اور اسی وقت، سمجھ آئی تمہیں؟ مجیب ٹھیک کہہ رہا ہے ارتضیٰ،
جو سچ ہے اسے ایکسیپٹ کرو۔ آئی جی نے اس کی کمر پر تھپکی دیکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ ارتضیٰ کے قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ آئی جی کو ایک ناگواری سے گھورنے لگا۔ تب ایس پی رانا نے بوا کو اس کی گرفت سے نکالا تھا۔ حوصلہ کیجیے سر، ایک مردہ ہستی کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کیا کریں گے؟ نہیں نہیں، وہ بے یقینی سے رانا کو دیکھتے ہوئے 2 قدم اپنے آپ پیچھے ہو گیا تھا۔ ایسا نہ کہو رانا، اتنی بری بات کہہ کر تم میرا دل نوچ رہے ہو، یہ بہت زیادتی ہے یار۔ آئی ایم سوری سر، بٹ شی از ڈیڈ۔ رانا نے گلوگیر لہجے میں اسے دوبارہ سچائی بتائی تو ارتضیٰ دم ساتھ کر اس کی صورت تکنے لگا تھا۔ ذہن پر جیسے پہاڑ سا بوجھ آ گرا تھا، آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ ارتضیٰ بے داغ، بے شکن، کڑک یونیفارم کے باوجود کہیں سے بھی پولیس کا اعلیٰ افسر نہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت وہ صرف ایک بیٹا اور بھائی تھا۔ ایس پی رانا نے اسے گلے لگایا، لیکن ارتضیٰ نے اس کے بازو کا حصار توڑ کر دیوانگی سے خود کو آزاد کروا لیا تھا۔ وہ جیسے اندر تک ٹوٹا ہوا تھا، قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ دیوار سے سر ٹیک کر بے بسی اور مایوسی سے مکے برسا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بل پڑے تھے۔ کول ڈاؤن ارتضیٰ، زندگی میں کٹھن لمحات سے لڑنا اور خود کو مضبوط رکھنا ہی ایک سپاہی کی زندگی ہے اور اس کا مقصد ہے۔ تم کمزور نہیں ہو اور اس بے یقینی کے وقت میں تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا مائی بوائے۔ آئی جی اس وقت اپنا اعلیٰ عہدہ بھول کر ایک شفیق بھائی اور مہربان ساتھی کی طرح اس کا دل بڑھا رہے تھے۔ ارتضیٰ کو اشک چھپانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر آئی جی نے اچانک اس کا دھیان بٹایا تھا۔ ویئر از یور مدر ارتضیٰ؟ دماغ یکدم جیسے جھنجھنانے لگا تھا۔ اسے لگا بوا کے ساتھ کہیں امی بھی نہیں۔ وہ چیخ اٹھا تھا، کہاں ہے امی؟ میری امی کہاں ہے؟ خود کو سنبھالیے بھائی، اگر آپ ہمت ہار گئے تو امی کو کون سمجھائے گا؟ دیکھیے وہ بوا کے سرہانے بیٹھی کس طرح رو رہی ہیں۔ ان کا شوگر لیول بھی گر گیا ہے بھائی، وہ بے حال روئے جا رہی ہیں۔ مہا ان کے کندھے سے ٹک کر سسکتے ہوئے بولی تو وہ اسے ساتھ لے کر کمرے میں دوڑا چلا آیا تھا۔ نگین انہیں سنبھال رہی تھی اور وہ بوا کی موت پر نوحہ کنا اشکوں کے دریا بہا رہی تھیں۔ آج ان کی ماں جیسی بوا اسے زندگی میں تنہا کر گئی تھیں۔ وہ جنہوں نے میمونہ بیگم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا تھا، جو ان کی گورننس بھی تھیں اور ٹیچر بھی، جو ان کے لیے زندگی میں سب سے بڑا آسرا تھیں، ان کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک اور ان کے ہر پل میں ساتھ نبھانے والی، آج موت سے ہار گئی تھیں۔ ارتضیٰ کو دیکھ کر میمونہ بیگم نے ہوش گنوا دیے تھے۔ وہ جوان بیٹے کے گلے لگ کر اس طرح دلگیر ہو کر روئیں کہ گھر میں موجود ہر نفس کی آنکھیں اشکوں سے تر ہو گئی تھیں۔ ارتضیٰ نے انہیں باہوں کے حصار میں بند کر لیا تھا۔ تب ضبط کے سارے بندھن اپنے آپ ہی ٹوٹ گئے تھے۔ وہ مضبوط اعصاب رکھنے والا جوان، جو فولادی سینے میں پتھر کا جگر رکھتا تھا، جس کی نوکری میں ایسے اندروناک حادثات معمول کا حصہ تھے، جو ہفتے میں جانے کتنی بار مردہ لوگوں کو ان کے لواحقین کے سپرد کرنے کا آرڈر دیا کرتا تھا، آج گھر میں ہونے والے ہولناک سانحے پر دل چھوڑ بیٹھا تھا۔ بوا اس کی ہمدم اور غمخوار تھیں، اس کی بزرگ، اس کی دوست اور اس کی ماں کا دوسرا عکس تھیں۔ وہ بوا کی گود میں پل کر جوان ہوا تھا۔ اگر ماں ناراض ہو جاتی تو وہ بوا تھی جو اس پر دامن شفقت کو پھیلائے رکھتی تھی۔ وہ کسی سایہ دار درخت کے گھنے سائے کی طرح اپنی ممتا کے چھاؤں اس پر وارے رکھتی تھی۔ ان کا ارتضیٰ سے محبت بھرا تعلق جانے کتنے رشتوں میں بٹا ہوا تھا۔ بوا اس کی ماں بھی تھی اور دوست بھی، ہمراز بھی تھی اور ہمدم اور ہمساز بھی۔ وہ اس کی غم اور خوشی میں حصہ لینے والی وہ ساتھی تھیں جن کا دلاسا اور جن کی ہنسی ارتضیٰ کے سارے دکھ سکھ میں سب سے زیادہ اپنائیت کا احساس عطا کرتی تھیں۔ ارتضیٰ نے بھی زندگی میں ان کی بے پناہ عزت کی تھی۔ وہ ان کی کسی بات یا حکم پر انکار کی جرات نہیں رکھتا تھا۔ وہ انہیں ماں کی طرح آنکھوں پر بٹھاتا تھا۔ کل رات ہی وہ کس محبت سے اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ ماں سے روٹھ کر وہ اپنے کمرے میں اٹھایا تھا تو وہ بھی کھانے کی ٹرے اٹھائے پیچھے پیچھے چلی آئی تھیں۔ کتنی محبت بھری باتوں سے انہوں نے امی کی کہی کو ذہن سے نکال کر اسے شاد اور مطمئن کر کے کھانا کھانے پر آمادہ کیا تھا، اور پھر محبت کا وہ بے ساختہ اظہار جو ارتضیٰ نے ان سے کیا تھا، وہ جواباً بوا نے بھی وہی انگریزی لفظ ارتضیٰ کو اپنے لیے ادا کرنے کا کہہ کر کیسی دل آویز تسلی دی تھی کہ وہ لمحوں میں جی اٹھا تھا۔ اور اب وہی بوا محبت کے کسی اظہار پر اٹھنے والی نہیں تھی۔ ارتضیٰ اپنے جذبات سے ہار گیا تھا۔ وہ ماں کو چھوڑ کر پلنگ کی پائیتی سے آ لگا اور بوا کے پاؤں تھام کر اشباری سے بولا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا بوا، پلیز آنکھیں کھول دیجیے، دیکھیے میں نے آج بھی کھانا نہیں کھایا ہے، پلیز بوا مجھے کھانے کا پوچھیے نا، مجھ سے اس طرح نہ روٹھیے، میں قصوروار ہوں، آپ کی موت کا ذمہ دار ہوں، پلیز سوری۔ اس کی ہذیان نے ماہا، میمونہ بیگم اور نگین کو خون کے آنسو رلا دیے تھے۔ وہ تینوں چہرہ چھپا کر آپ ہی بری طرح سے روئی جا رہی تھیں۔ تب کچھ ساعتوں کے گزرتے ہی نگین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بولی تو اشک اس کی آواز میں بول رہے تھے، قصوروار آپ نہیں ہیں ارتضیٰ، میں ہوں، آئی ایم سوری، میری وجہ سے اس گھر میں مصیبت کے دروازے کھل گئے ہیں، کاش میں درائی ہی نہ ہوتی، کاش آپ لوگ محفوظ رہتے۔ ارتضیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بیچارگی اور بے بسی کی تصویر بنی اسے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کی جذباتی ابتری اور آنکھوں سے برستی برسات نے ارتضیٰ کو اٹھ کر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے بازو پھیلا کر نگین کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ اس کے ہمدردانہ انداز پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں کیا کروں ارتضیٰ، پاپا کے بعد جانے کن کن لوگوں کی موت مجھے اپنے قصوروار ہونے کا احساس دلائے گی، جانے اور کون بے موت مارا جائے گا میری وجہ سے۔
ارتضیٰ نے اسے مقابل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کے اشک پوچھنے کی کوشش کی تو سیدھا میمونہ بیگم نے نگین کو کسی چیل کی طرح جھپٹ کر پرے ہٹایا اور وہ زہر اگلتے ہوئے بولی، ہٹو یہاں سے۔ خبردار، تم نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی کہا میرے بیٹے سے۔ ہم سب جانتے ہیں اس گھر کی خوشیوں کو آگ لگانے والی تم ہو، صرف تم مجرم ہو، تم بوا کی قاتل ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ارتضیٰ نے حد تک کھڑی نگین کو دیکھا جو میمونہ بیگم کے دھکے پر بامشکل سنبھلی تھی، پھر تیزی سے ماں کو اپنی طرف موڑ کر کہا، خدا را چپ ہو جائیے امی، موقع تو دیکھ لیجیے، کم سے کم یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ چپ رہو تم ارتضیٰ، وہ ڈپٹ کر بولی تھی، اور کون سا وقت آئے گا ان باتوں کا؟ اپنی منگوہا کو نکال کر باہر کرو اس گھر سے، میں اس منحوس لڑکی کا سایہ بھی اپنے گھر پر پڑنے نہ دوں گی۔ تم سن رہے ہو ارتضیٰ؟ پلیز امی، ہیو سم پیشنس۔ ارتضیٰ نے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، میرے ہمراہ کچھ کولیگز اور آفیسرز بھی ادھر آئے بیٹھے ہیں، پلیز آپ ایک پڑھی لکھی ماں ہونے کا ثبوت دیجیے۔ دبی آواز سے کہے گئے ارتضیٰ کے احتجاج کے باوجود میمونہ وقت کی نزاکت کو کیسے فراموش کر گئی تھی، گھوٹتے ہوئے گرم لہجے میں بولی، مجھے ثبوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں ارتضیٰ۔ ہاں، یہ باہر سے آئی ایک مجرم عورت ہے، اس نے محبت کا جال بچھا کر اس گھر میں اپنی حیثیت بنائی ہے، لیکن میں اس کی وہ حیثیت کبھی قبول نہیں کروں گی۔ اسے کہو میرے گھر سے فوراً نکل جائے۔ وہ بلا لحاظ بات کر رہی تھی، آئی جی صاحب کے ساتھ ایس پی رانا، انسپکٹر مجیب اور دیگر آفیسرز جن کا تعلق اسپیشل فورسز سے تھا منہ کھولے میمونہ بیگم کی باتیں سن رہے تھے۔ سب کو نگین سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی اور وہ ناگواری سے میمونہ کو تاک رہے تھے۔ ارتضیٰ کو اپنی پوزیشن بے حد آکورڈ سی محسوس ہوئی، وہ ماہا کی طرف پلٹ کر بولا، امی کو یہاں سے لے جاؤ، وہ غم سے ذائقہ ہو رہی ہیں۔ ماہا شرمساری سے ماں کے پاس آ گئی تھی، وہ خود بھی ان باتوں سے پریشان ہو رہی تھی، ارتضیٰ کو بھی اتنے سارے لوگوں میں ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ ماہا نے ماں کے کان میں سرگوشی سے کچھ کہا تھا، پھر زبردستی انہیں وہاں سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی ارتضیٰ نے بت بنی نگین کو دوبارہ اپنے بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ میمونہ نے اسے بے حد بے دردی سے دھکیل کر پرے کیا تھا، وہ بیچاری اس قسم کے سلوک کی قطعاً حقدار نہ تھی، لیکن آج حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں تھے۔ نگین ارتضیٰ کے کاندھے پر سر رکھ کر پھر سے رو پڑی تھی، ذلت، خجالت اور بے کسی کے شدید احساس نے اسے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ صبر کرو بیٹا، یہ تمہارے امتحان کی گھڑی ہے۔ آئی جی نے آگے ہو کر روتی ہوئی نگین کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، میرا قصور کیا ہے سر؟ میں اس دہشت گردی کا شکار ہوں، پاپا مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، پھر کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ بے ربطگی سے جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کو اپنے پہلو سے لگاتے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے نگین، تم وکٹم ہو، امی کی باتوں کو دل سے نہ لگاؤ، بوا کی موت کو سہ نہیں پا رہی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ارتضیٰ، لیکن میں جب سے آئی ہوں، عذاب کھینچ لائی ہوں اس گھر میں، امی اب ممی مجھ سے بدظن ہیں تو غلط کیا ہے؟ انہیں غلط کون کہہ رہا ہے یار، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، تمہارا اس گھر میں اس طور آنا تھا، اسی لیے تم یہاں ہو۔ دیٹس ٹرو نگین، یو بی دیر ان دی رانگ پلیس ایٹ دی رانگ ٹائم۔ آئی جی نے ایک بار پھر نگین کا سر شفقت سے تھپک کر بڑی سچی بات کہی تھی، سر ٹھیک کہہ رہے ہیں نگین، خود کو سنبھالو۔ ارتضیٰ نے اسے سمجھایا تھا، وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی، لیکن اشک متواتر بہہ رہے تھے۔ تب اچانک اسپیشل فورسز کے ایک آفیسر نے ایس پی رانا کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، ہو از شی؟ کیا یہ ارتضیٰ کی فیملی سے نہیں ہے؟ اس کا اشارہ نگین کی طرف تھا، جس کے اشک جانے کیوں کمال کو اذیت سے دوچار کر رہے تھے، لیکن رانا نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ ارتضیٰ کو گھورتا پا کر گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی پر ارتضیٰ نے جلتی نگاہوں سے آفیسر کو گھورا تھا اور خاصے جلی کٹے انداز میں بولا، آفیسر کمال، میٹ مائی وائف نگین ارتضیٰ، یہ بدنام زمانہ بگ ٹائیگر کا شکار ریاض احمد کی بیٹی ہے، اس نے بگ ٹائیگر کے چھوٹے بھائی پرنس کو ایک دوسرے مجرم کو ان کے انجام سے دوچار کیا ہے، کیا اتنا تعارف کافی ہوگا آپ کے لیے؟ کمرے میں جیسے دھماکہ ہوا تھا، آفیسر کمال سرخ چہرے کے ساتھ نادم اور ہوںسا ہو کر کھڑا رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ کا منہ زبانی تعارف ہاتھ سے تلخ حقائق پر روشنی ڈال رہا تھا، وہ اس کی بدتمیزی پر دم خود سا رہ گیا تھا۔ سنبھل کر پل کے جھپک کر اجلت سے بولا، آئی ایم سوری ارتضیٰ، میرا مقصد آپ کی تضحیک نہیں تھا، ریئلی آئی فیل شی از ٹوٹلی الون رائٹ ناؤ، اس لیے ان کی اشباری مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، شاید اسی لیے میں پوچھے بنا نہ رہ سکا تھا۔ اٹس اوکے کمال، لیٹ می ہینڈل دس۔ آئی جی نے ارتضیٰ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آفیسر کی پشت پر تھپکی دے کر بات کو جیسے ختم کرنے کی کوشش کی، پھر ارتضیٰ کی طرف پلٹ کر آسان سے بولے، ریلیکس ارتضیٰ، تم جانتے ہو یہ وقت بہت نازک ہے، اب ہر قدم پر تمہیں ایسے حالات سے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، خود کو نارمل رکھنا سیکھو، تمہارا بیہیویئر ایک پولیس آفیسر کے شایان شان ہونا چاہیے، ریاض احمد سے رشتہ داری تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ سوری سر، لیکن نگین کو میں اس طرح روتا نہیں چھوڑ سکتا، شی از مائی رسپانسبلٹی۔ وہ ازحد سنجیدہ تھا، دیٹس ٹرو، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اس میں دوسروں کو انوالو کرنا ضروری نہیں ہے، نگین ایک اچھی اور نیک لڑکی ہے، وہ اتنے کروشل ٹائم میں بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہے، تمہارے گھر پر ہونے والی جانی نقصان پر خود کو قصوروار مان رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کے حوالے سے قصوروار ہے۔ آئی تھنک شی از بلیسنگ فار یور فیملی، اس کی قدر کرو۔ یو آر رائٹ سر۔
ارتضیٰ نے آنکھوں میں امڑتی نمی کو چھپانے کے لیے چہرہ جھکا لیا تھا۔ آئی جی صاحب اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے پھر سے بولے، بی اے مین ارتضیٰ، تم ایک حوصلہ مند اور بہادر انسان ہو۔ جذباتیات نقصان پہنچاتی ہیں، اس سے دور رہو گے تو اچھا رہے گا۔ آئی ایم سوری سر۔ ارتضیٰ کی آواز اس کے اختیار میں نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نگین نے اس کی بے بسی پر ایک پچھتاوے کے ساتھ سر جھکا لیا تھا۔ صرف اس کی خاطر وہ یہ کانٹے اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے مجبور تھا۔ اف کس قدر اذیت میں گھرا تھا وہ۔ تبھی ڈاکٹر کے آنے کی خبر آئی تھی۔ ارتضیٰ نگین کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ سارے آفیسرز بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آئے تھے۔ ڈاکٹر زبیر کا چیک اپ کر رہا تھا۔ وہ لڑکا تاحال بے ہوشی کا شکار تھا۔ گولی پنڈلی کا گوشت پھاڑ کر گزر گئی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے زبیر کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی طبی امداد کے بعد ہی اسے فوراً ہسپتال لے جانے کا کہا تھا۔ انسپکٹر مجیب کے اشارے پر 2 سپاہی اس کام کے لیے مامور کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے زبیر کو فوری طور پر باہر کھڑی موبائل میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے سے قبل ارتضیٰ انہیں کچھ رقم دینا نہ بھولا تھا۔ وہ زبیر کے علاج کے لیے تھی۔ ارتضیٰ کو ہر قیمت پر زبیر کی جان بچانا تھی۔ امی کے بعد زبیر بھی اس خون ریزی کا جشن دیدہ گواہ تھا۔ زبیر کو ہسپتال بھیجنے کے بعد وہ تمام آفیسر جائے وقوع کا معائنہ کرنے لگے تھے۔ فائرنگ خودکار ہتھیاروں سے کی گئی تھی۔ امریکن طرز کے بنے کچن کے اوپن ایریا میں موجود تمام کیبنٹس گولیوں کے نشانات سے داغدار ہو چکے تھے۔ ٹوٹے برتنوں کی کرچیاں اور جلتی بریانی کی مہک نے بارود کی بو کے ساتھ مل کر ایک ناگوار سا احساس بیدار کر دیا تھا۔ ایسے میں سب انسپکٹر حامد تیزی سے وہاں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی ارتضیٰ کے کان میں کچھ کہا تھا تو وہ ماتھے پر بل ڈال کر سنجیدگی سے بولا، وہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یس سر، انہیں گیس کے ذریعے بے ہوش کیا گیا تھا۔ سپاہیوں میں آپ کا مالی نظیر بھی شامل ہے۔ اس کے بیان کے مطابق حملہ آوروں نے ان سب کو گن پوائنٹ پر سرونٹ کوارٹر میں بند کر دیا تھا اور بعد میں اسموک کریکر کے ذریعے کوارٹر میں گیس چھوڑ دی تھی، جس سے وہ تمام لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ مجھے بتاؤ آخر تم کن کی بات کر رہے ہو حامد؟ آئی جی نے ایک تحکم سے انسپکٹر حامد سے پوچھا تھا۔ سر، یہ ان سپاہیوں کی بات کر رہا ہے جو میرے گھر کے باہر پہرے پر مامور تھے۔ مالی اور سیکیورٹی گارڈ بھی ان میں شامل ہیں۔ ارتضیٰ نے انہیں اصل بات بتائی تو وہ سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر بولے، اوہ تو یہ کھیل بھی پری پلان تھا۔ ارتضیٰ، اب تمہیں بھی کمر کس لینی چاہیے۔ مجرم ذہانت سے ہر چال چل رہا ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی بھی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔